ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے عجب رت محکی ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھا ناول ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو پہلے میں نے ابھی ناول پڑھا ہے اسی کا ہی ایک پارٹ ہے، اسی PDF کا، تو آئی ایم شیور کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا، اور مجھے وہ ناول بہت زیادہ پسند آیا تھا، تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو بھی پڑھوں گی، تو ہوپس ہو کہ اچھا ہو اور آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو یقیناً ناول اچھا تھا، اسی لیے میں نے اپلوڈ کیا ہے، ادروائز اگر اچھا نہ ہوتا تو میں اس کو کبھی اپلوڈ نہیں کرتی۔ اور اس کے علاوہ مجھے دیر ہو گئی وہ اس کی 3rd ایپیسوڈ کو اپلوڈ کرنے میں، جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج ہی دے دوں، اور اس کے ساتھ پھر ایک نیا ناول بھی دے دیا میں نے، کیونکہ میں نے کل گیپ لیا تھا، تو کیونکہ میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی تو پھر اس لیے مجھے گیپ لینا پڑا، اور آج آپ لوگوں نے دونوں ناول سن لیے، مطلب اب دوسرا سن رہے ہیں لیکن پہلے اس کی ایپیسوڈ سن لی ہے، جو کہ بہت ہی زبردست ناول تھا، مجھے بہت پسند آیا، مجھے اس طرح کے ناولز بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ تمہیں ایسا نہیں لگتا تیمور، اس شہر کے لوگ محبت کرنا بھول گئے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے نیلے سمندروں جیسی گہری آنکھوں میں خوف بادبانی کشتی کی طرح ڈولنے لگا تھا۔ تیمور نے گلاس وال پر پھسلتے بارش کے قطروں سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، حالانکہ وہ اس لمحے ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈولتا خوف تیمور کو ہمیشہ اس طرح میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس کا لہجہ اسپاٹ سا تھا۔ نیلے سمندروں پر حیرت بارش کی طرح برس رہی تھی۔ اب رشتوں میں مضبوطی، محبت میں وفا اور دوستی میں خلوص نہیں رہا تیمور، یہ صرف تمہاری اپنی سوچ کے زاویے ہیں۔ غلط نہیں ہے، وہ تلخ سی ہو گئی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، پھولوں میں وہ تازگی ہی نہیں رہی، پتوں کا رنگ سبز نہیں زرد رہنے لگا، پرندے چہچہانا ہی بھول گئے ہیں، آسمان کا رنگ اب نیلا کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ اتنا مٹیالہ اور زرد کیوں نظر آتا ہے، ہوا کے ہاتھ سے خوشبو کا دامن چھوٹ گیا ہے، زمین بانجھ ہو گئی ہے، اس کی کوکھ سے مٹی کی مہک جنم نہیں لیتی۔ تیمور کے موبائل پر پیغام آنے لگا تھا، جبکہ وہ اب بھی کہہ رہی تھی، تتلیاں ہمارے شہر کا راستہ بھول گئی ہیں تیمور، پھولوں نے کھلنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہر نئی صبح کی آنکھ میں کیسی عجیب سی بیزاری اور اکتاہٹ ہے، جیسے وہ اس زمین پر اترنا ہی نہ چاہتی ہوں۔ رات کی اوڑھنی پر ٹکے ستارے کون نوچ لے گیا ہے، چاند کی روشنی بہت مدھم ہو گئی ہے، کہیں چاند رات سے روٹ نہ جائے تیمور، جس طرح مٹی سے خوشبو اور پھولوں سے تتلیاں روٹ گئی ہیں۔ تیمور نے پیغام پڑھ کر موبائل آف کیا اور سامنے بیٹھی لڑکی کو قدرے الجھن امیز انداز میں دیکھا۔ وہ بولنے پر آتی تو یوں ہی اوٹ پٹانگ بولا کرتی تھی، شاید اسے خود بھی خبر نہ تھی وہ کیا کہہ رہی تھی، اور خوف ان آنکھوں میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ حقیقت پسند بنو عریج عثمان، تم 21ویں صدی میں سانس لے رہی ہو، دنیا تمہاری انگلیوں کی پوروں میں سمٹ آئی ہے، اور تم چاند ستاروں پھولوں اور خوشبوؤں کے لیے پریشان ہو رہی ہو۔ حقیقت، یہی تو حقیقت ہے تیمور افندی، کہ اب رشتے مجبوری اور غرض کی بنا پر نبھائے جاتے ہیں۔ محبت برائے فروخت کا بورڈ سجائے پھر رہے ہیں ہم سب، کیا محبت جیسی بانٹنے والی چیز خریدی و بیچی جا سکتی ہے؟ ہمارے قول و فعل میں اتنا بھیانک تضاد آ چکا ہے کہ میں سوچ کر ہی لرز جاتی ہوں، کہیں ہمارے اعمال ہماری سزا نہ بن جائیں۔ وہ ایک دم سہم سی گئی تھی۔ تیمور ہتھیلی پر دباؤ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اور عریج کی آئس کریم پگھل کر پانی ہو گئی تھی، حالانکہ یہ عریج کی ہی ضد تھی کہ وہ کافی کی جگہ آئس کریم کھائیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی ذہنی روح بھٹک چکی تھی۔ عریج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ سنجیدگی کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی، پھر معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، آئی ایم سوری تیمور۔ تیمور نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ہر روز بچھڑنے سے ذرا پہلے وہ خود سے وعدہ کرتا تھا کہ اب وہ اس لڑکی سے دوبارہ نہیں ملے گا، مگر ہر روز یہ عہد آفس کی کسی فائل میں لپیٹ کر اپنی بے تحاشا مصروفیت میں سے کچھ لمحے اس دماغی طور پر کھسکی ہوئی لڑکی کے ساتھ برباد کرنے آ جاتا تھا۔ چلیں، تیمور نے قدم بڑھا دیے۔ وہ خاموشی سے اس کے ہم قدم تھی۔ برستی بارش نے ان کا استقبال کیا۔ دیکھو عریج عثمان، آسمان اب بھی بارش برساتا ہے۔ نہ جانے کیوں تیمور کے لبوں سے یہ جملہ پھسل گیا۔ عریج نے ہاتھ پھیلا کر بوندوں کو اپنی گلابی ہتھیلی میں سمیٹا، انہیں دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے کر کے بولی تو اس کی آواز میں ہلکی سی مایوسی ادھر آئی تھی، دیکھو اب بارش کا پانی بھی شفاف نہیں ہوتا۔ تیمور نے پانی میں بھیگتے گلابی رنگ کو دیکھا، پھر اس کے ٹھنڈے بھیگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے ہوا۔ تم دنیا کو اس نظر سے کیوں دیکھتی ہو عریج؟ تو کیسے دیکھوں؟ اس کے لہجے میں تھوڑی سی بے بسی اور تھوڑی سی معصومیت تھی۔ میری آنکھوں سے دیکھو۔ عریج نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کچھ لمحے یوں ہی دیکھتی رہی۔
برستی بارش تھی اور خاموشی اس کی گرفت میں ایک نازک بھیگا سا لمحہ تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی جو بے خبری میں اس کی زیست کا عنوان بن گئی تھی۔ کاش میں یہ لمحہ چرا لوں۔ ایک شدید خواہش اس کے دل میں جاگی جسے ریچھ کی آنکھوں میں امڑ آنے والی بدگمانی نے اڑا ڈالا۔ وہ کہہ رہی تھی، جانتے ہو تیمور، مجھے تمہاری آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ تیمور کا پورا وجود سماعت بن گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ، حساس شیئرز، ڈالر کی قیمت، وہ ہنستی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تیمور کے اعصاب تن گئے، آنکھوں میں در آئی ڈھیر ساری نمی کو آستین سے صاف کرتے ریچھ نے اسے دیکھا۔ یہی موضوعات ہیں جن کے گرد تمہاری زندگی کی شب و روز گھومتے ہیں، تم یہی دیکھتے ہو اور یہی سوچتے ہو۔ تمہارا مطلب ہے میرے پاس کسی کو دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی۔ تمہارے موبائل فون کی بپ اور گھڑی پر دوڑتی نگاہ بتاتی ہے تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے کوئی ایک خاص لمحہ بھی نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی شفاف ہو گئی تھی۔ خاص لمحہ؟ تیمور کی استفہامیہ نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ گئی۔ جس لمحے تم جس کے ساتھ ہو تو پورے کے پورے اسی کے ساتھ ہو۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ تو اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ ان کے قریب پیڑ سے ٹیک لگا کر بارش کے رکنے کا انتظار کرتے شخص نے ایک دم گھوم کر ان کی طرف دیکھا۔ ریچھ بارش کی اوٹ میں گم ہو گئی۔ تیمور افندی اسے روک کر کہنا چاہتا تھا، ہاں میں زندگی میں کبھی کسی کو کوئی خاص لمحہ نہ دے سکا، مگر وہ ایک لڑکی ہے ریچھ عثمان، میں اس سے جس لمحے ملتا ہوں تو پورا کا پورا اسی کا ہوتا ہوں۔ مگر وہ جانتا تھا اس کا بدگمان دل کبھی اعتبار نہ کرے گا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بارش میں اپنے قدم بڑھاتے ہوئے تیمور افندی نے بے حد حیرت سے سوچا تھا، جو اس شدت سے محبت کا متلاشی ہو وہ محبت کو پہچان نہ سکے۔ کیا محبت لفظوں کی محتاج ہے؟ میں نے پہلی بار اسے بارش کی اوٹ سے دیکھا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ مجھے تو ساون کا بادل لگی، زمین کی کوکھ سے جنم لیتی مٹی کی خوشبو جیسی، بہت ہی ناخالص حلیے میں، بہت ہی خالص لگی مجھے لگا بارش کی اوٹ میں محبت انہونی سی خواہش اوڑے کھڑی تھی۔ جس لمحے تم جس کے ساتھ ہو تو پورے کے پورے اسی کے ساتھ رہو۔ میں پورے کا پورا اسی کی سمت گھوم گیا۔ شاید یہ خواہش میں اس کی آنکھوں میں پڑھنا چاہتا تھا، مگر بارش میرے اور اس کے درمیان چادر کی طرح تن گئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے برستا ساون اتنا برا لگا۔ نہ جانے کہاں سے آئی تھی، کہاں چلی گئی۔ ساون کے بادل اپنے نشان تو نہیں چھوڑتے۔ میں نے پلٹ کر اس خوبرو شخص کو دیکھا۔ میرے اندر ناگواری کی لہر سی اٹھی۔ میرا دل چاہا اپنے ہاتھ کو گھورتے آنکھوں میں بے تحاشا تحیر لیے کھڑے اس شخص سے پوچھوں، اتنی خالص لڑکی کے پاس تنہا کیوں نہیں آئے؟ کسے ساتھ لے آئے تھے کہ وہ یوں خفا ہو کر چلی گئی؟ اور کیا وہ ایسی تھی کہ تم اس کی خفگی مول لے سکو؟ مگر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ شاید اسے خود بھی تنہا نہ آنے پر افسوس تھا۔ جب بھی ساون کے بادل پچھم سے جھوم کر اٹھتے ہیں، میرے قدم بے اختیار اسی ریسٹورنٹ کے سامنے جا رکتے ہیں۔ مگر اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ مگر میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں، نہ جانے کیوں۔ نیم تاریک کمرے میں اے سی کی کولنگ تھی۔ شیشے کی کھڑکیوں اور دروازے پر دبیز پردے پڑے تھے۔ اپنے ذہن کو تند و تلخ سوچوں کے نوکیلے پنجوں سے چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تو نگاہ کرسٹل کی ڈانسنگ گرل پر جا ٹھہری۔ چند لمحے چپکے سے یوں ہی کھسک گئے، تب اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا۔ مدھم میوزک گونجا۔ نیلگوں روشنی نے بڑھ کر گڑیا کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ دونوں بازو آسمان کی سمت اٹھائے ایک دائرے میں گھومنے لگے۔ اسے اپنا آپ ایک کرسٹل کی گڑیا ہی لگا۔ کتنے برس گزر گیا اسے ایک ہی دائرے میں چکراتے ہوئے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ زندگی وقت کے سود و زیاں سے باہر نکل کر مسکرائے، کبھی تو دل کے لبوں پر وہ ہنسی پھوٹے جو بہار کی اولین خوشبو بھری سماعتوں سے بوجھل ہو، بظاہر بوجھل، در حقیقت بے حد ہلکی پھلکی اور معطر کہ خوشبو بوجھ نہیں ہوتی، وہی انہونی سی خواہش۔ اور جب بھی اسے گمان ہوتا کہ اس کے احساسات اور اس کے اندر پھوٹتی محبت، خالص محبت کی خواہش کرسٹل کی گڑیا کی طرح جامد، پتھریلی اور ٹھنڈی ہو گئی ہے، ایسی ہی کوئی خواہش، انہونی سی خواہش اس کے اندر سر اٹھانے لگتی۔ پھر وہ لاکھ چاہتی کہ اس انہونی خواہش کو لپیٹ کر وارڈروب کے سب سے آخری خانے میں رکھ کر بھول جائے، مگر اس کے اندر طلب جاگتی تو پھر پھیلتی چلی جاتی، اور سب کتنی حیرت کے ساتھ پوچھا کرتے تھے، ریچھ عثمان کس دنیا کی باسی ہے؟ اور بہت دور تتلیوں کے دیس میں وائلن کی دھن پھیلنے لگتی، وائلن جس کے سر ہمیشہ محبت میں ڈھل کر دکھ روتے تھے، اور ریچھ عثمان نے یہ دھن کئی مرتبہ سنی تھی۔ کہاں؟ شاید خواب میں۔ یہ دھن ہمیشہ اس کے اندر گونجتی تھی، مگر وہ یہ سب کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ سب ہنس دیتے، مذاق اڑانے لگتے۔
دیکھو اریج عثمان پاگل ہو گئی، اسے خوابوں میں ایک انجانی دھن سنائی دیتی ہے۔ جب پہلی بار اسے یہ دھن سنائی دی تو جم کے ہاں ڈرائی فروٹ میں سے کاجو چنتے ہوئے وہ بے اختیار ذکر کر بیٹھی تھی۔ جم نے اپنا وائلن اس کی طرف بڑھائے ہوئے کہا تھا، کیا تم وہ دھن بجا سکتی ہو؟ جم سنجیدہ تھا مگر باقی سب ہنس دیے تھے۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے اریج وائلن بجانا نہیں جانتی۔ بات تو کچھ بھی نہ تھی مگر مذاق اڑانا اس کی عادت تھی۔ جہاں جم کے خواب ڈیمی مور اور بیلا کے ٹام کروز سے آگے نہ جاتے تھے، وہاں اریج عثمان کو خواب میں انجانی دھن سنائی دیتی تھی۔ اس کے لیے تو باعث حیرت بھی تھا، اور 6 برس گزرنے کے بعد وہ ان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے خواب آج بھی اس دھن کے اسرار میں گرفتار ہیں، اور یہ بات تیمور افندی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ ہنستا نہیں مگر اپنی آنکھوں میں ہلکا سا تبسم لیے وہ اس کی طرف جھک کر کہتی، بی پریکٹیکل اریج عثمان۔ تو اسے یہی لگتا کہ اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ نہ جانے وہ اتنی نازک مزاج کیوں تھی، اور بہت بے اعتبار بھی۔ شاید اس کا مختلف ہونا اسے سب سے دور لے گیا تھا۔ جب بچپن میں سب فرینڈز ویڈیو گیم یا اٹاری کے دیوانے تھے، آیا کی نظر بچا کر چپکے سے بری دوپہر میں لان میں نکل آتی۔ اسے اس برف رنگ تتلی کا انتظار رہتا جو برف کی جھیل سے رستہ بھول کر سرخ گلابوں کے کنج میں نکل آتی، اور اریج عثمان کی ننھی ہتھیلیوں پر اس کے پروں کو چھونے کی خواہش کی جگہ محض انتظار باندھ کر لوٹ گئی، اور وہ ہر روز اسی خواہش اور انتظار کو سنبھالے سرخ گلابوں کے کنج میں آ بیٹھتی تھی۔ اور جب تنک مزاج گورنس اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آتی اور اسے سادھوؤں کی طرح آلتی پالتی مارے پھولوں کو گھرتے پاتی تو ایک دم چیخ اٹھتی، اوہ بیبی، آر یو میڈ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ اتنی گرمی اور دھوپ، اگر مما نے دیکھ لیا بلکہ ہم ان سے تمہاری شکایت کرے گا۔ پلیز روزی، میں سفید تتلی، وہ التجا کرنا چاہتی مگر گورنس اسے بازو سے گھسیٹ کر اندر لے جاتی، امپورٹڈ شیمپو اور صابن سے نہلا دھلا کر اسے خوبصورت سفید فراق پہنا دیتی، ایک پل کو اسے غور سے دیکھتی، پھر اس کا گلابی گال چھو کر کہتی تھی، تم تو خود سفید تتلی ہو بیبی، بٹ آئی ہیو نو ونگز، لیکن میرے تو پر ہی نہیں ہیں۔ اریج کے اندر افسردگی سے اتر آتی۔ دروازہ ایک دم کھلا تو اس نے یوں چونک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے اپنے یہاں موجود ہونے پر حیران ہو رہی ہو۔ اریج مائی لو، اس نے ایک طویل سانس لے کر بٹن آف کیا۔ گڑیا ایک دم ساکت ہوئی تو اسے لگا پورا کمرہ خالی ہو گیا۔ تم ابھی تک بستر پر ہو؟ مما نے پیار بھری خفگی سے اسے گھورا، اور وہ سوچنے لگی مما کے لہجے میں شرینی کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے جانو، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو دھیرے سے چھوا۔ ایک اجنبی سا لمس اس کو پیشانی پر محسوس ہوا۔ ہم فائن ممی، اس نے پیچھے ہٹ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھا۔ بلیک ساڑی، ڈائمنڈ کا سیٹ، فریش میک اپ اور جدید ہیئر اسٹائل میں وہ بہت تر و تازہ، ینگ اور اسمارٹ لگ رہی تھی۔ یو آر لکنگ سو سویٹ ممی، وہ بے اختیار گویا ہوئی۔ تھینک یو ڈارلنگ، وہ نزاکت سے مسکرائی۔ آج تو فنکشن میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس نے لاڈ سے دونوں بازو ان کے گلے میں حمائل کیے۔ مسز فیروز تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یو آر رائٹ ڈیئر، ممی نے آہستگی سے اس کے بازو گلے سے نکالے۔ اریج شرمندہ ہو گئی، شاید وہ ہمیشہ کی طرح اوور ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اسے آج تک محبتوں میں حد بندی کرنا نہیں آئی تھی۔ وہ تو جس سے محبت کرتی اسے بے حد و حساب چاہتی تھی۔ لیکن تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ہم آلریڈی لیٹ ہیں جانو، ممی نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مجھے کہیں جانا تھا ممی۔ اریج، آج تمہارے انکل عباس کی شادی ہے، ممی نے بے حد خفگی سے اسے دیکھا۔ اوہ، وہ یوں چونکی جیسے بالکل بھول گئی تھی، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا روزی نے اسے ممی کے پارلر جانے کے بعد بھی یاد دہانی کروائی تھی۔ سوری ممی، میں بھول گئی، اس کا لہجہ شرمندگی سے عاری تھا۔ اریج، ممی اب تو خاصی دیر ہو گئی ہے۔ بالکل دیر نہیں ہوئی، تم فوراً اٹھو اور تیار ہو جاؤ، انہوں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ ممی آپ فرینا کو لے جائیے، میرا موڈ نہیں ہے، اریج کے لہجے میں بیزاری سی در آئے۔ فرینا عمر کے ساتھ جا چکی ہے اور میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گی، وہاں سب تمہارا پوچھیں گے۔ کوئی نہیں پوچھے گا ممی، وہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا۔ تم خود انہیں نظر انداز کرنے لگی ہو، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ حلیہ دیکھا ہے اپنا، کتنا عرصہ ہو گیا تم نے پارلر کا چکر نہیں لگایا، تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ تمہارے بالوں کا حشر ہو چکا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں تمہارا۔ اریج، ممی کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ ممی غصہ مت کریے، اسکن پر سلوٹیں پڑ جائیں گی، وہ بے حد آرام سے گویا ہوئی۔ ممی کے چہرے سے غصہ ایک دم کافور ہو گیا۔ اریج مدھم سا مسکرائی۔ پرومس، اگلی بار چلی جاؤں گی۔ واٹ نان سینس، ممی کھڑی ہو گئی۔ ممی، شائستہ آنٹی میں کیا برائی تھی جو عباس انکل نے دوسری شادی کر لی؟ اریج نے بے اختیار سوال کیا۔ یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے اریج، تمہیں چلنا ہے تو۔ سوری ممی، میں وہاں خود کو مس فٹ محسوس کروں گی۔
मम्मी कुछ लम्हे उसे गुस्से से घूरती रही, फिर सर झटक कर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अरीश पेशानी में सलते हुए उठी। रूम रेफ्रिजरेटर से ऑरेंज जूस का पैक निकालकर वो ग्लास विंडो के करीब आ गई। पर्दे खींचकर उसने धरती पर उतरती रात के इब्तदाई कदम गिनते हुए अब्बास और शाइस्ता को सोचा। यही अंकल अब्बास थे जो डिनर पार्टी में शाइस्ता फिरोज़ को देखकर अपना आप भूल गए थे। 2 साल का धुआंधार इश्क उनकी शादी पर जाकर रुका और आज वही अंकल अब्बास कहते थे उन्हें लाइबा फ़हीम की से आंखों ने लूट लिया। क्या मोहब्बत दोबारा हो सकती है? उस सवाल से कबल उसे इस सवाल का जवाब ढूंढना था। क्या मोहब्बत मर सकती है? 3 साल के अरसे में अपना वजूद खो देने वाले जज्बे को मोहब्बत कहा जा सकता है? और न जाने क्यों इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और उसी हुलिये में अब्बास बला पहुंच गई। आओ हनी, तुम यहाँ कैसे? शाइस्ता की मुस्कान उसे बोझल पलकों के नीचे ब्राउन आंखों में तहीर सा जागा। दूसरे पल वो तहीर तंज में बदल गया। तुम्हें तो इस वक्त अपने अंकल की शादी का फंक्शन अटेंड करना चाहिए था। उसने लिपस्टिक के लिबास से हमरंग शेड चेक करने शुरू कर दिए। वह शशदर से खड़ी उस औरत को देखती रही जिससे अपने जहन में उमड़ आने वाले सवालों का जवाब लेने आई थी। सुर्ख स्लीवलेस मैक्सी में भरपूर मेकअप को वो फाइनल टच दे रही थी। हमरंग लिपस्टिक से उसे के गुदाज भरे भरे होंठ दहकने लगे थे। वो अब भी क़यामत थी। बालों से रोलर उतारते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने अकब में खड़ी साकुतो सामित और गुमसुम सी लड़की को देखा। मैं अब भी समझ नहीं पाई हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरीज ने चाहा वो अपने ज़हन में उभरते सवालों में से कोई एक सवाल उसके सामने रखे, कोई एक गिरह तो खुले, कोई एक उलझन तो सुलझ जाए, मगर उसके सारे सवाल परिंदों की तरह उड़ गए। बस खाली आसमान था और बाकी रह जाने वाली फड़फड़ाहट। वो बुढ़ा समझता है शाइस्ता उसके बगैर मर जाएगी। माई फुट, हज़ारों मर्द आज भी मेरे तलबगार हैं। मैं दिखा दूंगी उसे। वो हेयर ब्रश से बाल संवार कर खड़ी हो गई। ज़रा सा लहराकर उसने अपने क़यामत ढाते हुस्न को आईने में देखा और तफाकुर से मुस्कुराई। क्यों डार्लिंग, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आप तो मोहब्बत करती थी उनसे, वो बामुश्किल कह पाई। शाइस्ता का नकरई कहका बेडरूम की खामोश फिज़ा में बिखर गया। करती थी मेरी जान, मगर अब लगता है वो सिर्फ मेरी हमाकत थी। जल्दबाजी में किए जाने वाले फ़ैसले ऐसे ही होते हैं। उस शख्स ने मुझे क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया। मैंने भी उसे टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में ना फेंका। तो मेरा नाम भी शाइस्ता नहीं। तल्ख लहजे में कहते हुए उसने अपना छोटा सा पर्स उठाया। तभी मुलाजमा दस्तक देकर आई। बेगम साहिबा, जवाद आपका गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। आती हूँ। उसने पलटकर एक बार फिर तनकीदी निगाहों से अपना जायज़ा लिया, फिर अरीज की तरफ पलटी। सॉरी डियर, मुझे जाना होगा। मैं भी चलती हूँ, वाइजगी से गोया हुई। अरीज डियर, शाइस्ता ने आहिस्तगी से उसका कंधा थपथपाया। हमारे तबके का मर्द मोहब्बत नहीं करता, वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ ज़रूरत के रिश्ते हैं। तुम ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करना। लेकिन वह ज़रा सा मुस्कुराई। तैमूर अच्छा लड़का है और मुख्तलिफ भी। शाइस्ता ने उसका गाल थपथपाया और गुड बाय कहते हुए बाहर निकल गई। वो खामोशी से खड़ी सोचती रही, शाइस्ता ने तैमूर का जिक्र क्यों किया? सुस्त रवि से चलती हुई वो गाड़ी तक चली आई। लेकिन मैंने तैमूर के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। दरवाज़ा खोलते हुए वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। तो क्या तैमूर? उसका ज़हन अजीब सी सोचों की अमा जगह बन गया था। बहुत देर तक तारीक सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद भी उसका दिल घर जाने का ना चाहा, तो वो जमशेद की तरफ आ गई। गेट चौकीदार ने खोला। जमशेद अपने छोटे से खूबसूरत लॉन में तन्हा बैठा था। उसका वायलन बेहद खामोश सा घास पर पड़ा था। उसके गिर्द फैली अशिया बताती थी वो सब कुछ लम्हे कबल यही थे। हाय जिम। अपने सामने रखे खाली ग्लास को भरते हुए जमशेद ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। हाय अरीश, तुम तो दोस्तों को भूल ही गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं। कहाँ गए सब लोग? हारून और जुनून का कंसर्ट है। ओह, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। उसने न जाने क्यों शिकवा किया। जमशेद ने सर उठाकर बेहद हैरत से उसे देखा। वो नज़रें चुरा गई। जमशेद ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ लोग ही? बहुत देर के बाद जमशेद ने पूछा। नहीं। तैमूर कैसा है? मुझे क्या मालूम, वो चिढ़कर बोली। क्या हुआ? उसका मिजाज अजीब तो था, मगर आज बिल्कुल ही बदला हुआ था। मैं तैमूर की सेक्रेटरी नहीं हूँ, वो बिगड़ कर बोली। ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जस्ट एज यू जिम। जमशेद कुछ लम्हे उसे देखता रहा। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है अरीश। सो व्हाट, तुम नहीं करते? जमशेद खामोशी से उसे देखता रहा। तुमने किसी से मोहब्बत की अरीश? उसने एकदम पूछा और मोहब्बत का जो रूप वो अभी देख कर आई थी, उसका दिल चाहा दिल खोल कर कहका लगाए, मगर वो बंद लबों से उसे देखती रही। शायद मोहब्बत की इतनी तौहीन गवारा ना थी। मुझे मोहब्बत हो गई अरीज, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अरीज साकित रह गई, पलकें भी न झपक सकी। हालांकि वो पूछना चाहती थी, 6 माह कबल तुम्हें सुनहरी बालों वाली लीना से भी मोहब्बत हुई थी?
مجھے رباب سے محبت ہو گئی عریج، نہ جانے کیوں عریج کو لگتا تھا یہ وائلن نواز ایک سچا عاشق ضرور ہوگا، مگر شاید وہ سارے اندازے باندھتی ہی اسی لیے تھی کہ وہ غلط ثابت ہو۔ وہ کب سے لیمونیڈ کا گلاس ہاتھ میں لیے وسیع اور عریض لان میں برستے چھاجو چھاج ساون کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ کول تار کی سڑک پر بارش ہزادانہ ہوا کی پائل باندھے محو رقص تھی۔ یہاں اس کی تنہائی میں مخل ہونے والا کوئی نہ تھا۔ اسے بارش کی بوندوں میں اداسی ٹپکتی سنائی دی۔ تیز ہوا ناراض ہو کر پھولوں سے الجھنے اور ان کے پیرہن بکھیرنے لگی۔ ساون میں سرما کی جھڑی جیسی اداسی، تنہائی اور بیزاری نہیں ہوتی، وہ تو امید بھرا انتظار ہے، خوشی کا دوسرا رنگ، جلتی جلتی زمین کا قرار، بیزار اور تھکے تپتے ذہنوں کا سکون۔ ساون کی تیز بارش میں کہیں دور بسنے والے محبوب کا انتظار نہ ہو تو ساون بیکار، اس کی تیز بوچھاڑ میں کسی کنواری کے گلابی بدن کا رنگ نہ گھلے تو ساون بے رنگ، سکھیوں کی چنچل ہنسی، آم اور جامن پر بڑے جھولے نہ ہو تو ساون پھیکا، پیڑوں کی گیلی شاخیں اوڑھ کر کوکتی کوئل کسی کے من میں ہوک نہ جگائے تو ساون اداس۔ اس نے باہر برستی بے رنگ پھیکی اور اداس بارش کو دیکھا۔ ساون میں تو بانٹ لینے کی خو ہے، شیئر کرنے کی کیفیت، وہ زمین سے اس کی تپش بانٹ لیتا ہے۔ محب سے محبوب کا انتظار، کسی کی آنکھ جو اداس ہے تو وہ اس آنکھ میں نمی بن کر پھیل جائے گا، کوئی ترس رہا ہے تو کھل کر برس جائے گا۔ عریج کا دل چاہا وہ باہر نکل جائے، ہنسے گائے شور کرے، اس کی اداسی ساون کی ساری اداسی بانٹ لے۔ اس کا دل رانگ ڈرائیو پر نکل جانے کو چاہ رہا تھا، مگر ساری خواہشیں پوری ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ مما نے سختی سے منع کیا تھا، کاش تم کہیں اور برس جاتے۔ اسے بارش کی ناقدری کا دکھ سا ہوا۔ بچپن میں جب سرمئی بادل کھل کر برستے تو بارش میں بھیگنے کی ہوک اسے لان کی طرف کھینچنے لگتی۔ مالی کی بیوی چولہے پر کڑھائی چڑھائے چھوٹے چھوٹے پکوڑے تلنے لگتی۔ اس کے ہر سائز کے چھوٹے بڑے بچے بارش میں چھپا چھپ ادھر سے ادھر بھاگتے اور وہ بھی سب سے نظر بچا کر وہیں نکل آتی، چولہے کے پاس بسکڑا مار کر پکوڑے کھانے، مگر وہ خوشی بس لمحاتی ہوتی۔ اسے ڈھونڈنے سارے گھر میں ملازم دوڑ پڑتے اور روزی کسی جن کی طرح کوارٹر کے برآمدے میں نمودار ہوتی۔ کبھی جو مما موجود ہوتی تو اپنا سر پیٹ لیتی، کیا ملتا ہے تمہیں ان جاہل، ان پڑھ اور گندے لوگوں میں بیٹھ کر؟ اور وہ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے گندے لوگوں میں بیٹھ کر کیا ملتا ہے۔ سارے کپڑے بھگو لیے ہیں، اگر بیمار ہو گئی تو روزی چینج کرواؤ اس کو، وہ چیخ کر کہتی، پھر زیر لب بڑبڑاتی، کیسا عجیب مزاج ہے اس لڑکی کا، شاید میں نے ہی غلطی کی۔ نہ جانے انہوں نے کون سی غلطی کی تھی، اس کے اندر تو ایک ہی سوال مچلتا رہتا جو اب بھی یوں ہی اس کے لبوں تک آ گیا تھا، ساون میں نہا کر بھی کوئی بیمار ہوتا ہے ممی؟ دوسرے پل اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ ممی نے اسے بری طرح گھورا، وہ وہاں ہوتے بھی وہاں نہیں تھی، ورنہ خبر تو ہوتی کہ کمرے کا ماحول کب تبدیل ہو گیا۔ خوش گپیوں میں مصروف افراد کے تیور کیوں بدلے؟ اول تو ان کا اکٹھے ہونا ہی حیران کن تھا۔ عامر بے حد سنجیدہ تھا، فارینہ بے حد خفا اور مما بے حد خوش، فارینہ کو کچھ سمجھاتی ہوئی، لیکن یہ سب بہت جلد ہو رہا ہے، میں اس کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوں۔ نک چڑی فارینہ اس وقت پریشان اور بخلائی ہوئی تھی۔ نو ماہ ٹھیک ٹھاک عرصہ ہوتا ہے، خود کو تیار کر لو۔ مما کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا، مگر ابھی ہمیں ورلڈ ٹور پر نکلنا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے عارم کی سمت دیکھا، وہ کندھے جھکا کر رہ گیا۔ بعد میں اس قابل رہ جاؤں گی، تنک کر بولی، تمہیں کچھ نہیں کرنا فارینہ۔ مما نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابھی مجھے کچھ نہیں کرنا، فارینہ طنزی انداز میں کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی، میں خود ڈاکٹر زویا سے بات کروں گی۔ تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے فارینہ، ممی کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ فارینہ نے عامر کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عامر اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر مما کی آواز پر رک گیا۔ وہ تحقیرانہ لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے یہ بچہ چاہیے عامر، اس لیے تمہیں اور فارینہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ممی، وہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ بچہ؟ عریج بری طرح چونکی، پھر مما کی طرف پلٹی۔ ممی، کس بچے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ممی نے مسکرا کر کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی اور اطمینان بھرے لہجے میں گویا ہوئی، شی از پریگننٹ۔ ریئلی ممی؟ وہ جوش میں ان کے قریب آ بیٹھی۔ دیٹس گریٹ، اسے واقعی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ فارینہ تیار نہیں ہے، جھنجھٹ کہتی ہے احمق، اسے ابھی اندازہ ہی نہیں کہ ماں بننا کیا ہے۔ تو کیا وہ، خیر یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی، یہ بچہ اس دنیا میں ضرور آئے گا، وہ مصمم لہجے میں گویا ہوئی۔ ممی آپ گرینڈ مدر بن جائیں گی اتنی جلدی؟ وہ جانتی تھی ممی اپنی عمر کے بارے میں کتنی کانشیس ہیں۔
कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। अरीज ने हैरत से उसे देखा। मेकअप से मबरा धुला धुलाया चेहरा, चेहरे के नकूश में एक मानूस नरमी का सा तासुर। उसे पहली बार सामने बैठी औरत माँ लगी। और तुमने क्या सोचा है अरीज? वो बहुत देर तक यूं ही उन्हें देखती रही। अगर मम्मी बोल ना उठती। किस बारे में? वो पीछे होकर बैठी गई। शादी के बारे में। आमिर तुमसे छोटा था मगर उसने शादी कर ली, अपने पापा का बिजनेस भी संभाल लिया, और तुम वहीं की वहीं हो अरीज। मम्मी ने बहुत सालों से उसे उसके हाल पर छोड़ रखा था, आज फिर घेर कर बैठ गई। मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया मम्मी। वो क्यूटिक्स खुरचने लगी। तो फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती? कितने लोग तुम में इंटरेस्टेड थे, मगर तुम्हारी बेअतनाई बेरुखी की वजह से सब हाथ से निकल गए। आखिर तुम चाहती क्या हो? यूनिवर्सिटी तुमने छोड़ रखी है कि मूड नहीं? ऑफिस तुम नहीं जाती कि बिज़नेस तुम्हारा मिजाज नहीं? और कुछ नहीं तो शादी ही कर लो। शादी ज़रूरी है मम्मी। वो बेजार सी हो गई। बहुत ज़रूरी, और इस बात का इदराक तुम्हें तब होगा जब मैं नहीं रहूँगी। मम्मी ज़ोर देकर बोली। मम्मी प्लीज़, नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अरीश माई लव। उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारे पापा के बाद उनका बिजनेस मैंने संभाला था, वरना सब बर्बाद हो जाता। मैं चाहती तो शादी भी कर सकती थी, मगर नहीं की, सिर्फ तुम दोनों की खातिर। अब सारा बिजनेस आमिर के हाथ में है। बिजनेस की तुम्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, एजुकेशन तुमने कंप्लीट नहीं की, शादी तुम करना नहीं चाहती। आखिर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए क्या करूं? ये फारीना तुम्हें हर चीज़ से बेदखल कर देगी। मम्मी, आमिर मेरा भाई है। उसके लहजे में रिश्तों का मान बोल रहा था। मम्मी ने मुज़महिल सा मुस्कुराकर हाथ हटा लिए। तुम बहुत इनोसेंट हो अरीज, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। वो खामोश ही रही। तैमूर के बारे में क्या सोचा है तुमने? अच्छा है, लेकिन मम्मी ने उसकी बात के ताकी। अरीज, तुम किस किस्म के आइडियलिज्म का शिकार हो? ये आइडियल कुछ नहीं होते, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो दोगले लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए मम्मी? उसने सर उठाकर सवाल किया। एतबार तो करना पड़ता है जानू। और वो यही सोचते हुए उठ गई थी कि एतबार ही तो नहीं आता। मैं आज बहुत खुश हूँ तैमूर। खुशी नेलगो आंखों में नन्ही बच्ची की तरह खेल रही थी। तैमूर ने उसके गुलाबी लबों पर खिलती मुस्कान को देखा तो मुस्कुरा दिया। आज फिर बहुत से मसरूफ़ लम्हों में से चंद लम्हे ख़ास उस लड़की के लिए निकाल कर लाया था। लंच पर चलें? तैमूर ने कहा तो वो जो इन दिनों से चिड़ी हुई थी, इस वक्त इतनी खुश थी कि फ़ौरन उसके साथ चल दी। अपने गमों के साथ साथ खुशी भी तैमूर के साथ शेयर करने की आदत सी पड़ गई थी। खुशी का सबब जान सकता हूँ मैं पुप्पो बनने वाली हूँ। ओह, ये तो अच्छी खबर है। उसने वेटर को इशारा किया और उससे खाने का पूछने लगा। एज़ यू विश, अरीज ने आराम से कह दिया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि तैमूर ने हर डिश उसी की पसंद की मंगवाई थी। मगर ये खुशी तो फारीना और आमिर की है। क्यों? मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो खफा सी हुई। कब तक दूसरों की खुशी में खुश होगी? तुम अपने लिए कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती? तैमूर ने अचानक कहा था। वो एक पल को गड़बड़ा सी गई, फिर संभल कर बोली। मुझे अपने मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं करना। आज से 10 साल के बाद भी नहीं? अरीज हंसती। तुम्हें क्या लगता है आज से 10 साल बाद तुम यहाँ बैठे मुझसे ये सवाल कर रहे होगे? हो भी तो सकता है। उसने टटोलती निगाहों से अरीज को देखा। मोहब्बतों में बड़ी गुंजाइश होती है। नहीं तैमूर, वो संजीदा हो गई। हमारे तबके के मर्दों की मोहब्बत में गुंजाइश ही तो नहीं होती। नीली आंखों के बाद काली आंखों के शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। 2 साल भी नहीं लगते, मोहब्बत दम तोड़ देती है। इतनी बेअतनाई कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? वो खामोशी से वेटर को सर्व करते देखती रही। वेटर गया तो मुस्कुराकर बात बदल गई। पता है तैमूर, जब मम्मी ने ये खबर सुनाई कि मैं पुप्पो बनने वाली हूँ तो मुझे लगा खुदा भी हम लोगों से मायूस नहीं हुआ। फरीना जो भी कहे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अहम होगा। मुझे तो अभी से उसका बहुत इंतज़ार है। वो खाने के दौरान मुसलसल अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। तैमूर खामोश हो गया। तभी उन्होंने रुबाब और जमशेद को देखा। वो उन्हें देखे बिना दूसरे कोने में चले गए थे। रुबाब और जमशेद अब हमेशा साथ नज़र आते हैं? तैमूर ने यूं ही तबसरा किया। हाँ, जिम को रुबाब से मोहब्बत हो गई है। वो हंसती बेहद तंज़ी आंसी थी, फिर संजीदा होते हुए पूछने लगी। तैमूर, लोगों को इतनी बार मोहब्बत कैसे हो जाती है? मुझे अगर मालूम होता कि मेरा वास्ता अरीज उस्मान से पढ़ने वाला है तो मैं बिज़नेस में डिग्री लेने के बजाय मोहब्बत में PhD कर लेता। वो बेचारगी से गोया हुआ तो अरीज खिलखिला कर हंसती। सॉरी तैमूर, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही बोर कर देती हूँ। तैमूर ने कदरे गौर से उसे देखा। वाइट जीन्स और पिंक T-शर्ट में वो हमेशा से ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। वो मुस्कुराया। तुम्हारे साथ मैं कभी बोर नहीं होता। अरीज मुस्कुराकर प्लेट पर झुक गई। गर्मियों के लंबे बेकैफ से दिन थे। रुबाब और जमशेद का अफेयर ज़ोरों पर था।
فواد ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلا گیا۔ تیمور اپنا ذاتی بزنس اسٹیبلش کرنے میں مصروف تھا، پھر بھی ہر دوسرے دن وقت نکال کر اس سے ملنے چلا آتا۔ ممی اور عامر بزنس میں مگن تھے اور فارینہ بے حد چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی، اپنی ذرا بھی کیئر نہیں کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا وہ کچھ اور لاپرواہ ہوئی جا رہی تھی۔ اے سی کی کولنگ میں بھی اسے گرمی لگتی، ہلکے ہلکے کپڑوں کے لمبے لمبے گاؤن پہن کر اپنے کمرے میں گھسی اپنی فرینڈس کے سامنے ممی کو گالیاں دیتی رہتی۔ ایک وہ تھی کہ ادن کے استقبال کی تیاریوں میں مگن تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ کس خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، ہر خوبصورت اور قیمتی چیز خرید کر اس نے کمرہ بھر دیا تھا۔ ممی اس کے جنون پر مسکراتی اور فرینہ مزید بیزار ہو جاتی، نہ جانے کیوں اسے آنے والے بچے سے چڑ تھی۔ اس کے بے ڈھنگے پھیلے ہوئے وجود کو دیکھ کر عامر کو اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں جب سب بے حد مصروف تھے اسے نعمان مل گیا، اس کا یونیورسٹی فیلو۔ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی تھی تو اس شاعر صفت انسان نے ایک فلاور شاپ کھولی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ سابقہ سیلز گرل جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نعمان میں کیوں نہ کام کر لوں اس کی جگہ، وہ ایک دم بولی تو نعمان سر تھام کر رہ گیا۔ ہر اوٹ پٹانگ کام تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے عریج بی بی؟ کیا حرج ہے؟ عریج عثمان اب پھول بیچیں گی، کچھ ہوش کی دوا لے محترمہ، آپ کا تو پتہ نہیں لیکن اگر آپ کی ممی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے میری دکان سمیت برباد کر دیں گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنی مصروف ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ہر صورت یہ تجربہ کرنا چاہتی تھی۔ تم اپنے آفس میں کوئی اپنے مطلب کی جاب کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ وہ جھنجھلایا تو ریچھ خفا ہو گئی۔ اچھا بابا جیسے تمہاری مرضی، لیکن دیکھو میں زیادہ پے نہیں کر سکوں گا، نعمان مجبور ہو کر بولا۔ تم کچھ بھی مت دینا، وہ خوش ہو گئی اور پھر ایک مصروفیت ہاتھ آ گئی۔ حالانکہ اگر ممی یا عامر کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کا وہ حشر کرتے کہ وہ یاد ہی کرتے۔ انہی دنوں شاپ پر وہ نوجوان آیا، وہ سادہ خاموش نوجوان ایک کھلا گلاب خریدتا اور وہیں دروازے کے باہر چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ پہلے دن نعمان اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں لمبی ڈنڈی والا گلاب تھا۔ یہ باہر گرا تھا، یہ تو اس نے حیرت سے گلاس ڈور سے باہر سنسان سڑک پر نگاہ دوڑائی، پھر خاموش ہو گئی اور پھر یہ معمول سا بن گیا۔ اس نے ایک دن حیران ہو کر نعمان سے پوچھا، اگر اسے پھول یہیں چھوڑ کر جانا ہوتا تو خریدتا کیوں ہے وہ؟ تو وہ کندھے جھکا کر آرام سے کہنے لگا، ایک سے بڑھ کر ایک خپتی اس دنیا میں موجود ہے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے۔ مگر وہ رہ نہ پائی تو ایک دن پوچھ ہی بیٹھی، اور اس کا جواب؟ وہ بس حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اور اسی شام تیمور کے ساتھ آئس کریم کھاتے ہوئے اس نے بے اختیار پوچھا تھا، ایسا نہیں لگتا تیمور مڈل کلاس کا مرد خالص محبت کر سکتا ہے؟ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے تیمور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو گاڑی کے بونٹ پر چڑھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے لاپرواہی سے کون کھا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا کی شرارت سے بکھرے جا رہے تھے۔ آخر وہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے اس لڑکی کی ہر ناپسندیدہ بات بھی برداشت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ ہمدردی، مروت یا مجبوری نہیں تو پھر کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسے اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ محبت اس کے سامنے مسکراتی اور وہ اسے یہاں وہاں تلاشتی پھر رہی ہے۔ مگر تیمور افندی کو بھی ضد سی ہو چلی تھی، وہ بتائے گا نہیں، اسے خود کھوجنا ہوگا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا، تم فلاور شاپ پر کیا کر رہی ہو؟ یہ اس کی بات کا جواب نہیں تھا مگر وہ سٹپٹا گئی۔ ساری دنیا بے خبر ہو سکتی ہے مگر یہ تیمور افندی؟ مگر وہ لاپرواہی سے کندھے جھکا کر بولی تھی، یوں ہی جسٹ فار انجوائمنٹ، کچھ دنوں میں چھوڑ دوں گی۔ مگر وہ میرا سوال؟ اس نے فوراً بات بدلی، کیا دے سکتا ہے یہ مڈل کلاس مرد ایک عورت کو؟ محدود سوچ، محدود ذہن، مسائل کا انبار، ہر روز بگڑتا بجٹ، تنگ نظری اور بچوں کی لائن۔ اس کے باوجود تیمور مجھے لگتا ہے وہ ایک دوسرے سے وفا کر سکتے ہیں، ان کے پاس اب بھی وقت ہے۔ عریج اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہنا وفا نہیں عریج، وفا تو یہ ہے کہ سارے راستے کھلے ہوں اور انسان پھر بھی کہیں نہ جا سکے۔ محبت پہلے لمحے میں اپنی تکمیل کر لیتی ہے عریج، اس کے لیے لمبے چوڑے وقت کی بھی ضرورت نہیں۔ تیمور کا لہجہ سنجیدہ و خوبصورت تھا۔ عریج ایک پل کو تھم سی گئی۔ پھر بھی تیمور، اس کے ذہن میں وہ اجنبی نوجوان اٹکا تھا۔ تیمور نے مڑ کر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں گاڑی پر ٹکائے اور براہ راست ان نیلی جھیلوں میں جھانکتے ہوئے بولا، محبت کسی طبقے کی میراث نہیں عریج عثمان، محبت کرنے کے لیے خالص، سچا اور کھرا دل چاہیے ہوتا ہے، جو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ کوئی مل اونر ہو یا اسکول ماسٹر۔ عریج اس کا ایک لفظ بھی نہ سن پائی تھی، بس ایک مدھم غمگین مگر مضبوط لہجہ تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو نے عریج کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ سا اتر آیا۔ تیمور نے اس کے چہرے کے گلابی پن اور لبوں کے کنارے اتری ہلکی سی کپکپاہٹ کو دیکھا تو مبہم سا مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی کے اوپر سے اپنے گلاسز اٹھاتے ہوئے نارمل سے لہجے میں گویا ہوا،
चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो खामोशी से गाड़ी में आ बैठी। वो अभी तक मुतहैर थी। कई बार डांस पार्टी में जमशेद और फवाद के साथ उसने रक़्स किया था, मगर किसी की कुर्बत उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला ना सकी थी। मगर ये तैमूर, उसने चाहने के बावजूद नज़रों का जाविया बदल कर तैमूर की सिमत ना देखा, बस खामोशी से सामने नज़रें जमाए बैठी रही। गाड़ी एक खूबसूरत और शानदार बंगले के पोर्च में रुकी तो एक गर्म दिन की निस्बतन खुशगवार शाम खूबसूरत लॉन में उतर रही थी। ये कहाँ ले आए हो तैमूर? आओ तो अभी मिलवाता हूँ। लॉन में जूस पीते दोनों अफराद खुशगवार सी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल को खड़े हो गए। ज़हर नसीब, आज तैमूर साहब कहाँ से रास्ता भूल पड़े। मर्द की आवाज़ उसकी शख्सियत की तरह भरपूर और जानदार थी, जबकि औरत बेहद नाजुक, खूबसूरत और कोमल सी थी। फिर उसके लबों पर खिलती भरपूर मुस्कुराहट। भैया आज संडे था, मुझे लगा भाभी ने अपने हाथों से कुछ एहतमाम किया होगा, तैमूर ने हंसते हुए कहा। एहतमाम तो नहीं, मगर तुम्हारे तो फ़ैल हमें कुछ नसीब हो जाएगा। वो हंसती है। अरीज, ये ज़हीर भाई हैं। मैं जो अपना मार्बल का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें यही हमारे पार्टनर हैं, मेरे पार्टनर, और ये इनकी वाइफ डॉक्टर ताबिंदा ज़हीर है। और ये क्या हवा की बहार हैं? अरीज का तारुफ न करवाने पर ज़हीर ने हंसते हुए पूछा। ओह सॉरी, ये अरीज है, तैमूर ने तारुफ करवाया। ख़ास हम सा तारुफ है। बहरहाल कैसी हो अरीज? डॉक्टर तबिंदा ने मुस्कुराकर पूछा था। आई एम फाइन, वो कहकर तैमूर को देखने लगी। न जाने वो उसे यहाँ क्यों लाया था। वो और ज़हीर बातों में मगन हो गए थे। डॉक्टर तबिंदा ने उसका हाथ थाम लिया। आओ हम किचन में चलते हैं। अरीज को याद नहीं उसके आखिरी बार अपने घर का किचन कब देखा था, और अब ताबिंदा ने किचन में रात के खाने की तैयारी करते खानसमा को मार्केट कुछ चीज़ों की लिस्ट देकर भेज दिया और ख़ुद फ्रीज़र खोलकर अंदर से चीज़ें निकालने लगी। क्या करती हो तुम? वो जो सजे सजाए किचन का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी चौंक गई। कुछ भी नहीं। तैमूर तुम्हारा कज़न है? नहीं, फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। वो मुस्कुराकर पूछने लगी। अरीज मुतज़ब्ज़ब सी उन्हें देखने लगी। आखिर इस सवाल का क्या जवाब दे। वो भी गोया उसका तज़ब्ज़ुब पा गई। तभी मुड़कर बर्नर जलाने लगी। आप खुद ही कुकिंग करेंगी? आम तौर पर तो वक्त ही नहीं मिलता। सुबह अस्पताल, शाम में क्लिनिक, फिर ज़हीर भी बहुत मसरूफ़ होते हैं। बस कभी कभार ही मिल बैठने का मौका मिलता है। इसलिए ज़हीर घर पर हूँ तो मैं उनके लिए अपने हाथों से कुछ न कुछ ज़रूर बनाती हूँ। वैसे मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। तैमूर को मेरे हाथ के कच्चे कीमे के कबाब बहुत पसंद है। अभी भी वही बना रही हूँ। आपके बच्चे? उसने यूँ ही बात बराए बात की, लेकिन डॉक्टर तबिंदा का मुस्कुराता चेहरा तारीक हो गया। हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। ओह आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा सी हो गई। इट्स ओके, हमें तो 10 साल हो गए इस हकीकत को तस्लीम किए हुए। उन्होंने फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखकर फ्रिज से केक निकालकर ट्राली में रखा। 10 साल? आपकी शादी को इतना अरसा हो गया है? अरीज को हैरत सी हुई। देखने में वो खासी यंग नज़र आती थी। हाँ, और शादी के कुछ अरसे के बाद ही मुझे मालूम हो गया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ज़हीर भाई को भी मालूम है? ज़ाहिर है, मैं उनसे छुपा तो नहीं सकती थी, बल्कि उसके बाद ही उन्होंने मेरा मेडिकल में एडमिशन करवाया था ताकि मैं मसरूफ़ हो जाऊं और मुझे इसके बारे में सोचने का भी वक्त न मिले। हालांकि जो कमी है वो है, उससे सोचने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। उनका लहजा फीका सा था और वो बेहद मुतहिर सी सोच रही थी। उसके बावजूद ज़हीर ने उस औरत के साथ 10 साल गुजार दिए। मैंने बहुत चाहा कि ज़हीर दूसरी शादी कर ले, तबिंदा बता रही थी। मैं बाखुशी इजाज़त देने को तैयार थी, मगर मेरी कोई ज़िद, कोई दलील उनकी मोहब्बत को हरा न सकी। न जाने कैसी मोहब्बत है उनकी। वो कहते हैं तुम इस कमी के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अगर खुदा ने औलाद देना होती तो तुम ही से देता। तबिंदा रोल तलने लगी। वो मेज़ की सतह पर नज़रें जमाए न जाने किस सोच में डूब गई थी। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम बताओ, कहीं इंगेज्ड हो? डॉक्टर तबिंदा ने बात बदली। नहीं, अरीज ने मुख्तसन सा कहा, फिर पूछने लगी, आप कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ज़हीर तो चाहते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि वो दूसरी शादी कर लें। अपनी औलाद की बात और होती है। देखिए, हम दोनों में से किसकी मोहब्बत जीतती है? बेगम साहिबा, कुछ रहम करिए मेहमानों पर, या उन्हें यूं ही भगाने का इरादा है? ज़हीर किचन में झांक कर बोले। बस मैं अभी लेकर आई, 2 मिनट। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। उन्होंने कबाब और रोल ट्राली में सजाए। आपके ससुराल वाले? अरीज वहीं अटकी थी। सारा ज़माना एक तरफ और ज़हीर की मोहब्बत एक तरफ। डॉक्टर तबिंदा के लहजे में तफाकुर सा उमड़ आया। आओ चाय पीते हैं। वो खामोश से उनके साथ बाहर आ गई। तैमूर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो नज़रअंदाज करके तबिंदा के साथ बातें करने लगी। वापसी पर तबिंदा ने बहुत इसरार के साथ उसे दोबारा आने का कहा था। तैमूर ने उसकी तरफ से अगले वीकेंड पर आने का वादा कर लिया। कैसे लगे ये लोग तुम्हें? वापसी पर तैमूर ने पूछा था। वेरी नाइस, उसने ईमानदारी से एतराफ़ किया।
اگلے ویکینڈ پر چلو گی؟ دیکھیں گے۔ وہ رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی تیمور اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ اگلی صبح ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ رباب کو فواد نے پرپوز کیا تھا اور اس نے فواد کا پرپوزل قبول کر لیا تھا۔ جمشید بے حد ڈسٹرب تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے آنسو عریش جی کو صاف کرنے تھے۔ اس نے فون کر کے نعمان سے معذرت کی اور جمشید کی طرف آ گئی جو اپنے بیڈ روم میں ہولیا بگاڑے اپنے جلے ہوئے دل کو گرم گرم تلخ کافی سے کچھ اور جلا رہا تھا۔ عریش نے پردے ہٹا کر بیڈ روم کے یاسیت زدہ ماحول کو بدلنے کی کوشش کی۔ سی ڈی پلیئر میں روتی دھوتی سی ڈی نکال کر اسپائسی گرل کا نیا البم لگا کر والیوم فل کر دیا۔ پھر اس کے ہاتھ سے مگ چھپٹتے ہوئے بولی، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں؟ تم میرا مذاق اڑانے آئی ہو؟ جمشید کی سرخ آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ نہیں، تمہیں تسلی دینے کے ٹھیک 2 ماہ بعد تمہارا رستہ کوئی سنہری بالوں یا کالی آنکھوں والی روک لے گی تو تم رباب یاد بھی نہیں آئے گی، اس لیے ڈرامہ مت کرو۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ تم اتنی شفاق کیوں ہو گئی ہو عریش؟ میں نے رباب سے واقعی محبت کی تھی۔ تمہیں ہر لڑکی سے واقعی محبت ہو جاتی ہے، اس تیسری سے بھی ہو جائے گی، اس لیے فوراً اٹھ جاؤ۔ اس گرم شام انہوں نے آئس کریم کھائی، کم پگھلائی زیادہ تھی۔ وہ بات بے بات اسی کا تذکرہ کر رہا تھا۔ واپسی پر جمشید نے وائلن پر اسے کئی خوبصورت دھنیں سنائی۔ وہ گم سی ہو گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسے وہ خواب دوبارہ نہیں آیا تھا اور وہ دھن اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا، بس ایک احساس سا تھا۔ جمشید کا وائلن خاموش ہو گیا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور نہ جانے کیا سوچ کر اس نے رباب کو فون کیا تھا۔ وہ مسرور سی فواد کے پرپوزل کے بارے میں بتانے لگی۔ لیکن رباب، تم تو جمشید سے محبت کرتی تھی۔ ہاں کرتی تھی، ونس تھی۔ دراصل تب جمشید کہہ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈی کے ساتھ اس کی صلح ہونے والی ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کے ڈیڈی اس سے اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ اسے آگ کرنے والے ہیں۔ پھر فواد کا پرپوزل آ گیا اور تمہیں تو پتہ ہے یار اس کی فیملی کیا چیز ہے اور خود اس کا فیوچر کتنا برائٹ ہے۔ مما کا خیال ہے میرے لیے فواد ٹھیک رہے گا، وہ امریکہ سے آ جائے تب انگیجمنٹ ہوگی۔ عریش نے گڈ بائی کہہ کر موبائل آف کر دیا اور سوچنے لگی، فواد کے واپس آنے تک اگر رباب کو کوئی اور فواد سے بہتر مل گیا تو کیا وہ فواد کو بھی بھول جائے گی؟ انہی سوچوں میں الجھی تھی وہ گھر پہنچی تو ملازم نے بتایا کہ عامر اور ممی فارینہ کو لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ وہ تو صبح سے ہی چلے گئے تھے۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ آج 16 اگست تھی اور ڈاکٹر نے فارینہ کو یہی ڈیٹ بتائی تھی۔ اس نے فارینہ کے لیے ڈھیر سارے پھول خریدے اور ہسپتال آ گئی۔ ممی اور عامر ویٹنگ روم میں تھے۔ ممی، وہ ان کی قریب جا رکی۔ ممی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوئی، فارینہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اوہ گاڈ! عریش نے مزمحل سے عامر کو دیکھا، پھر اس کے بالوں پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے تسلی امیز انداز میں بولی تھی، ڈونٹ وری عامر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عامر نے یوں ہی اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر ادھر سے ادھر چکرانے لگا۔ مگر ممی، ڈاکٹر تو کہتی تھی کہ… ممی اس کی بات سننے کے بجائے باہر آئی۔ ڈاکٹر شفا طارق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ آئی ایم سوری مسز عثمان، ہم بیبی کو نہیں بچا سکے۔ بیٹا تھا مگر مردہ۔ عریش کو لگا ساری کائنات تھم گئی ہے۔ اس نے پل پل اس کا انتظار کیا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ بچہ ان کے گھر کی فضا کو خوشگوار بنا دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ سے پھول گر کر فرش پر بکھر گئے۔ فارینہ ٹھیک ہے؟ عامر پوچھ رہا تھا۔ یس شی از آل رائٹ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی بے یقین نگاہوں نے سامنے کھڑے تینوں افراد کے مغموم و پریشان چہروں کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ تم نے دیکھا تیمور؟ وہ اس دنیا کو دیکھے بغیر چلا گیا۔ اس نے ایک نظر بھی کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ یوں ہی روٹ کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا یہاں کوئی اس کا منتظر نہیں، یہاں کسی کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن تیمور، میں نے اس کا انتظار کیا تھا، مجھے ضرورت تھی اس کی۔ اسے رونے کے لیے وہی کندھا ملا تھا۔ سنبھالو خود کو عریش، فارینہ کو دیکھو، اس نے کتنی جلدی خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس کا نام ہی غلط رکھا تھا، عدن، جنت کا پھول، اور جنت کا پھول تھا۔ اس گھٹیا سی دنیا میں کیا کرنے آتا؟ چلو عریش، ڈاکٹر تبندہ کے یہاں چلتے ہیں۔ تیمور نے اسے بہلانا چاہا۔ نہیں تیمور، پھر کبھی چلیں گے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ عریش، تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آؤ کہیں دور چلتے ہیں، بہت دور، جہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہ ہو۔ اس نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی۔ کہاں؟ زمین کے آخری کنارے تک یا سورج سے اپنا دکھ بانٹنے؟ ہم جہاں بھی گئے تیمور تنہا نہیں ہوں گے۔ اگر سورج نے بھی ہمارا دکھ نہ بانٹا تو کہاں جائیں گے؟ تیمور نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا اور جھنجھلا کر پوچھنے لگا، کس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہو تم؟ یہ سب فارغ دماغ کے کرشمے، بے مقصد جینے کے نقصانات۔ عریش عثمان، کل تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے کوئی جگہ نکالوں گا۔ اگر تم زیادہ عرصہ یوں ہی فارغ رہی تو بالکل پاگل ہو جاؤ گی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ عریش چلو، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلیں، تیمور نے بے حد محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر وہ بھڑک اٹھی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟
سائیکیٹرسٹ کی ضرورت صرف پاگلوں کو نہیں ہوتی اربوج۔ بعض اوقات ہمارے اندر بندھ جانے والی کوئی چھوٹی سی گرہ ہمارے لیے نفسیاتی پرابلم بن جاتی ہے کبھی کبھی تو۔ فار گاڈ سیک تیمور، مجھے مت دو یہ لیکچر، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے چڑھ کر بات کے تاکے۔ عریش، مجھے کیا سمجھتی ہو تم؟ تیمور نے لب بھینچ کر سوال کیا۔ اچانک اسے لگا وہ اس لڑکی کے پیچھے خواہ خوار ہو رہا ہے۔ مجھے جانا ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے سوال کا جواب دو عریش۔ عریش نے اسے دیکھا اور بنا جواب دیے چلی گئی۔ تیمور لب بھینچے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میں نے اسے دوسری بار ایک فلاور شاپ پر دیکھا۔ شیشے کے اس پار بے تحاشا پھولوں کی تازگی اور خوشبو کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت تتلی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ رستہ بھول کر یہاں آ گئی ہے۔ پھر اس خوشبو نے کمن ڈال کر مجھے شاپ کے اندر دھکیل دیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور میں اسے مسحور سا دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا اس سے پوچھوں، اچھی لڑکی، تمہیں وہ خالص لمحہ ملا یا نہیں؟ تبھی اس نے ذرا فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تھا، آپ کو کون سے پھول چاہیے؟ میں نظروں کا زاویہ بدل کر خوبصورت شوخ و رنگ پھولوں کو دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میری نگاہ کا پنچھی بھٹک کر اس کی گھنی پلکوں پر خیمہ زن ہوا۔ آپ کو کس کے لیے پھول لینا ہے؟ وہ متانت سے پوچھ رہی تھی۔ رستہ بھول کر آئی ایک انمول تتلی کے لیے، پھول جس کا گھر اور خوشبو جس کا پیران ہے۔ ایک ہلکا سا تبسم نیلی جھیل پر نرم فوہار کی طرح برسا۔ اپنی گرل فرینڈ کے لیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی جس سے محبت کرتے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے، میں نے بات بنائی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ گلابی نرم ہونٹ کے کنارے چھپا دل اپنی چھپ دکھانے لگا۔ میرا دل چاہا میں ذرا سا جھکوں اور کسی کی عیادت کے لیے پھول لے جانے والے اتنا نہیں سوچتے۔ تبھی ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا، ایک بوکے لیا اور چلا گیا۔ یہ عیادت کے لیے آیا تھا، اس نے گویا جتایا، تو میں ہنس دیا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا اظہار کرنے سے پھولوں کی زبان بھی قاصر ہے۔ اس نے پلٹ کر اب کھلے گلابوں کا گلدستہ اٹھایا۔ کہتے ہیں پھول، خاص طور پر سرخ گلاب، محبت کی زبان سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے؟ یہ حقیقت تو نگاہوں سے عیاں ہوتی ہے۔ میں نے ایک کھلا لمبی ڈنڈی والا گلاب لیا، پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا۔ بہت دیر تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد باہر نکل آیا۔ بہت دیر تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد میں نے مڑ کر خالص لمحے جیسی انمول لڑکی کو دیکھا اور وہ لمبی ڈنڈی والا گلاب شیشے کے دروازے کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ یہ میرا معمول سا بن گیا تھا۔ نہ جانے وہ پھول اسے ملتا تھا یا ہوا کا رزق بن جاتا تھا، لیکن میرا دل چاہتا وہ کبھی تو پوچھے، تمہیں یہ پھول یہیں چھوڑ جانا ہے تو خریدتے کیوں ہو؟ مگر وہ خاموشی سے ایک کھلا گلاب میری سمت بڑھاتی، مگر یہ خاموشی بےحد متبسم ہوتی اور یہ تبسم اس کی نیلگوں آنکھوں میں بادبانی کشتی کی طرح ڈولتا رہتا۔ کیا تم ابھی تک اسے اپنی بات نہیں سمجھا پائے؟ ایک بادلوں بھری اداس سی شام میں اس نے اچانک پوچھا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھی لڑکی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت سے خالص لمحے ہیں۔ وہ ششدر سی رہ گئی۔ میں اپنا پھول اسی کے ہاتھ میں بھول کر وہیں نکل گیا۔ اگلے دن میں نے اسے خط میں وہ شام پوسٹ کر دی تھی جب میں نے صرف اسے سوچا تھا۔ نہ جانے وہ خط اسے ملا یا وہ شام پوسٹ آفس کی کسی ٹیبل پر گری رہ گئی، مگر وہ پھر کبھی وہاں نظر نہیں آئی۔ میں نے اس فلاور شاپ کو اپنے اندر وہیں سنبھال کر رکھ لیا جہاں اس پہلی بارش کو سنبھال رکھا تھا۔ وہیں فرانسیسی دریچہ، وہیں سبز بیل سفید پھولوں سے لدی ہوئی ہوا سے ہلکی سی شرارت کی اور سارے پھول دیوانہ وار اس پر برسنے لگے، مگر وہ مبہوت سی کھڑی تھی۔ دریچے کے اس پار سے آتے وائلن کے اداس سر اسے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر ماربل کی سفید سیڑھیوں کو دیکھا۔ اس سے لگا یہ سیڑھیاں اسے دریچے تک لے جائیں گی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اس کی نگاہیں کھلے دریچے کے اس طرف نیم تاریکی کو کھوج رہی تھی۔ اچانک اسے لگا اس کے قدموں تلے سے سیڑھیاں کھسک گئی۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو لڑکھڑا گئی، اس سے سنبھل کر کے گر جاتی۔ کسی نے اسے بازوؤں میں سمیٹ کر سنبھال لیا تھا۔ سنبھل کر، وہی مدھم سی سرگوشی، اس سے قبل کہ وہ پلٹ کر دیکھتی آنکھ کھل گئی۔ کچھ لمحے گھورتی رہی، پھر گردن گھما کر چیختے چلاتے فون کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف رباب تھی۔ فوراً بستر سے نکلو اور کلب پہنچو۔ رابی، میں نو ایکسکیوز، بس ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ تیار ہو کر باہر نکلی تو ممی نہیں تھی۔ عامر اور فارینہ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ اس نے جاتے جاتے سنا فارینہ چیخ رہی تھی، اگر انہیں بچہ چاہیے تو میں کیا کروں؟ یہ ممی کی خواہش ہے فاری، تو انہیں کہو خود ٹرائی کریں، مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ شٹ اپ فاری، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔
یو شٹ اپ. میں کوئی. وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی. ممی بھی کمال کرتی ہیں, ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے. اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سوچا تھا کتنے بے کیف سے دن, ہفتے اور مہینوں میں ڈھل کر گزر گئے تھے. تیمور کو اپنی فیکٹری کے لیے جاپان سے مشینری منگوانا تھی. ڈیلنگ کے لیے وہ خود گیا تھا اور جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا, مگر کچھ خفا سا لگتا تھا. کتنے عرصے کے بعد وہ کلب آئی تھی, سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. رباب کے ساتھ فواد کی موجودگی سرپرائزنگ تھی. تم امریکہ سے کب آئے؟ اسے احساس ہوا وہ ان سب سے کتنی بے خبر رہنے لگی ہے. ابھی چند دن ہوئے. لیکن تم کہاں رہتی ہو؟ رباب بتا رہی تھی. وہ بس مسکرا دی. آرکیسٹرا نے خوبصورت سی دھن بجائی تو وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے فلور کی طرف بڑھ گئے. وہ قدرے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی. کسی نے اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھما دیا تھا, تبھی جمشید اس کے پاس آ بیٹھا. ہائے اریج. ہائے جم. اس نے خوش دلی سے مسکرانے کی کوشش کی. یو آر لکنگ سو پریٹی. جمشید نے سر تپا اس کا جائزہ لیا. تھینکس. اس نے خالی گلاس ایک طرف رکھ کر نارمل سے لہجے میں کہا تھا. تمہیں رباب کے ساتھ فواد کو دیکھ کر جیلسی فیل نہیں ہوئی؟ اریج نے گردن گھما کر ایک دوسرے میں گم ان دونوں کو دیکھا. سوچ کر روتی تھی, دیکھ کر نہیں ہوئی. وہ آہستگی سے ہنسا. اچھا. اریج کھلکھلا کر ہنستی. وہ اس کے یوں کھلکھلا اٹھنے پر دم بخود سا ہو کر اسے دیکھنے لگا. تیمور یوں ہی تو تمہارے پیچھے پاگل نہیں. واٹ ڈو یو مین؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی. تب جمشید نے آہستگی سے اس کا گال چھو کر کہا, بہت خوبصورت ہو تم. یوں لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی. وہ ایک پل کو ساکت ہوئی اور دوسرے پل اس کا ہاتھ جھٹک کر فلور سے نیچے اتر گئی. جم نے اسے پکارا, مگر وہ بھاگتے ہوئے بیرونی دروازہ کراس کر گئی. اسے جمشید سے ایک دم شدید کراہت کا احساس ہوا تو اسے شدید رونا آ رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر خوب روئی بھی تھی. یہ کیسی محبت ہے جو کبھی لینا سے ہو جاتی ہے, کبھی رباب سے تو کبھی اریج سے. یہ نہیں تو وہ صحیح, وہ نہیں تو کوئی اور. سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے. کسی کو کسی کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب وقت گزاری کے مشغلے ہیں, خود غرضی کے رشتے, جھوٹ فریب ڈھکوسلے. میں کیسے کسی پر اعتبار کروں, کیسے؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار مار کر روتی رہی. پلاسما اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی. وہ کتاب بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی. آج کل اس کا یہی مشغلہ تھا. لائبریری سے کتابیں لے آتی اور سارا دن پڑھتی رہتی. انسانوں سے چڑ کر اس نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی تھی. لاشعوری طور پر اس کے قدم ڈائننگ روم کے باہر ہی رک گئے. شاید اپنا نام سنا تھا. ایک پل کو تعجب بھی ہوا, نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ڈنر پر وہ تینوں موجود تھے. جو کچھ آپ اس کے لیے کر چکی وہ بہت ہے. مزید میں عامر کی حق تلفی کرنے نہیں دوں گی آپ کو. فارینہ کا لہجہ تلخ سا تھا. یہ میرا اور عامر کا معاملہ ہے فارینہ, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. ممی کا لہجہ رکھائے لیے ہوا تھا. یہ صرف آپ کا اور عامر کا معاملہ نہیں ہے, اور میں کیوں نہ بولوں؟ آخر میں بھی اس گھر کی ایک فرد ہوں. عامر, خاموش کرواؤ اپنی بیوی کو. ممی, فاری کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ عامر کے جواب نے ایک پل کو ممی کو خاموش کروا دیا. تم محض ایک کوٹھی اور تھوڑے سے بینک بیلنس کے لیے اتنا جھگڑا کر رہے ہو عامر, جبکہ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے. بات اصول کی ہے ممی. اصول؟ میرے اپنے اصول ہیں عامر. اگر وہ اس گھر میں رہتی ہے تو اسے اس کا حق مل کر رہے گا. مما کا لہجہ سخت اور بے لچک تھا. اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ بات اسی کے متعلق ہو رہی ہے, مگر گفتگو سے وہ کچھ بھی عکس نہیں کر پائی تھی. اگر ممی جائیداد میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہتی تھی تو اس کا حق تھا. عامر یا فارینہ کے اس طرح بھڑک اٹھنے کی کوئی توجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی. ممی, بہتر ہے اس کی شادی کر دے, عامر نے کہا تھا. یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, وہ میری بیٹی ہے اور میں جانتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے. شی از ناٹ یور ڈاٹر ممی. وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے, اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اپنی سگی اولاد کے مقابلے میں آپ ایک لیپالک کو ترجیح کیوں دے رہی ہیں. شٹ اپ فارینہ. ممی چیخ اٹھی تھی اور باہر کھڑی اریج گویا وہ پورے قد کے ساتھ زمین پر آ گری ہے. بے یقینی سی بے یقینی تھی. وہ گویا عرش سے فرش پر آ پڑی تھی. زندگی کے اتنے برس وہ جس نام کو اپنے نام کے ساتھ اپنی شناخت کی تکمیل کے لیے استعمال کرتی رہی, وہ اس کا نہیں تھا. وہ کیا تھی؟ ماسٹر صلاح الدین کی بیٹی. شادی کے 7 برس گزر جانے کے بعد اولاد نہ ہوئی تو مسز فرزانہ عثمان نے اسے گود لے لیا تھا اور اسے شہزادیوں کی طرح پروان چڑھایا. سیٹھ عثمان لڑکا گود لینا نہیں چاہتے تھے. ایک لیپالک ان کی پوری جائیداد کا وارث ہو یہ انہیں گوارا نہ تھا, سو انہوں نے اریج کو گود لے لیا, محض اپنی چہیتی بیوی فرزانہ کی ضد پر, جو اس بچی کو گود کی گرمی تو نہ دے سکی, مگر اس بچی نے ان کے گھر کا سونا پن ضرور بانٹ لیا. مگر یہ کسی کے لیے, حتیٰ کہ اریج کے لیے بھی اچنبھے کی بات نہ تھی کہ پپا اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے, یا ممی اسے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتی کہ اس نے اپنے گرد موجود ہر بچے کو گورننس کی نگرانی میں ہی پروان چڑھتے دیکھا تھا. اسے کبھی نہیں لگا کہ وہ اس کی ممی نہیں ہے.
انہوں نے اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا، اور جب خدا نے خود انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا تب بھی انہوں نے عریج کو کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ بس اس کا اپنا مزاج ہی کچھ اور تھا، وہ ہر کسی سے دور ہو گئی تھی، ہر چیز سے بیزار، اس نے سب سے ملنا چھوڑ رکھا تھا، اور یہ بات تو طے تھی کہ وہ جب بھی پریشان ہوتی وہ خواب مسلسل و متواتر اس کی بے چین نیند میں دستک دیتا تھا۔ مگر اب اسے اس تسلسل پر غصہ آنے لگا تھا، اس فرانسیسی طرز کے دریچے پر، اس پر جھکی سفید پھولوں سے لدی بیل پر، وائلن کی دھن پر، اسے سنبھال لینے والے شخص پر۔ 3 دن کے بعد ممی نے اسے دیکھا تو ٹھٹک سی گئی۔ وہ از خود ان کے کمرے میں آئی تھی۔ عریش کیا ہوا؟ اتنا زرد چہرہ، وہ حیران سی رہ گئی۔ ممی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہاں آؤ میرے پاس، پہلے بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ بیمار ہو؟ پچھلے 2 دن وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ گھر میں جھانکنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ وہ ان کے قریب آئی اور گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ممی کی گود میں کچھ فائلیں دھری تھی، انہوں نے یوں ہی آگے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عریش، تم ٹھیک تو ہو؟ ٹھیک ہوں ممی، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی مسکراہٹ پھیکی سی تھی۔ ممی نے ہاتھ ہٹا لیے اور گود میں پڑی فائل اس کے سامنے کی۔ عریش، میں نے ڈیفنس والی کوٹھی اور اسلام آباد والا بنگلہ تمہارے نام کیا ہے۔ بینک میں تمہارے نام کا اکاؤنٹ ہے جس میں… ممی، اس کے بول اٹھنے پر وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ممی، میں کس کی بیٹی ہوں؟ اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر اچانک پوچھا تھا۔ ممی ششدر سی رہ گئی۔ ممی، مجھے بتائیے، انہوں نے مجھے آپ کو کیوں دے دیا؟ عریش، تم میری بیٹی ہو؟ ممی کی آواز مدھم سی تھی۔ ممی، وہ مزمحل سی مسکرائے۔ فیکٹ از فیکٹ، مجھے بتائیے ماسٹر صلاح الدین کون ہے، کہاں ہے؟ پلیز ممی، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ ممی نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں بند کی۔ انہیں لگا اب عریش سے چھپانا ناممکن ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ منتظر تھے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ اتفاقاً شادی سیٹھ عثمان سے ہو گئی۔ ماسٹر صلاح الدین میرے دور پرے کے کزن تھے۔ وہ گھر سے نکلی تو کالی کالی بدلیاں پچھم سے اٹھی تھی، اور اب چھاج برستا مینا اس کے رستے میں حائل تھا۔ بچے اس کی گاڑی کے گرد بارش میں اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ کچھ دور آم والا ریڑھی پر پیلے سبز آم سجائے، دھوتی اور بنیان میں ملبوس، بارش میں بھیگتا ہوا اونچی آواز میں گا رہا تھا۔ بھاگا والیو آم، مولا آم، آم کھاؤ آم۔ سامنے والوں کی بیٹھک کا دروازہ کھلا تو ایک نوجوان صوفے پر ٹانگیں بچھائے خاموشی سے برستے ساون کا لطف لے رہا تھا۔ اس کے ڈیک پر فل آواز میں گانے چل رہے تھے۔ تبھی ایک نوجوان ہاف جینز اور ٹی شرٹ میں گاتا ہوا گزرا۔ ساون برسے ترسے دل۔ عریش نے ہارن بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا تو جہاں وہ ٹھٹک کر رکا وہیں بیٹھک والے لڑکے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آم والا بھی گانا بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماسٹر صاحب کا گھر کون سا ہے؟ ماسٹر صاحب؟ نوجوان نے قدرے تعجب سے گاڑی میں بیٹھی لڑکی کا حلیہ ملاحظہ کیا، پھر سنبھل کر بولا، گلی میں نیم والا گھر انہی کا ہے۔ تھینک یو۔ عریش نے گردن گھما کر گلی میں دیکھا۔ پختہ گلی کشادہ تھی۔ وہ گاڑی اندر لے گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے لوہے کی کرسی بھیگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے نیم کے درخت کے نیچے آ گئی۔ سبز پتوں کو چھو کر شاخوں میں سے رستہ بناتی بارش کی بوندیں اسے بھگونے لگی۔ اس نے لب کاٹتے ہتھیلیاں مسلتے ہوئے پلٹ کر نیلے دروازے کو دیکھا۔ اس کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ بند دروازے کے پیچھے اس کے لیے نہ جانے کیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو کوئی نام دے پائی۔ عجیب سا ڈر اور خوف، عجیب سی جھجک۔ اگر انہوں نے مجھے تسلیم ہی نہ کیا، اسے لگا اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ واپس نہ جا پائے گی، اس کا وجود یہیں بکھر جائے گا۔ اس کی ہتھیلی نے بہت ڈرتے ڈرتے دستک دی۔ دوسری طرف پختہ صحن پر گرتی بارش کی آواز کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے بے تاب ہو کر دروازہ دھڑ دھڑایا۔ دوسری طرف قدموں کی چاپ ابھری۔ کسی بچے نے بعجلت دروازہ کھولا۔ اندر آ جائیے، وہ اسی عجلت میں کہہ کر بھاگ جانے کو مڑا، پھر ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ ماسٹر صاحب ہیں؟ ہیں، اندر آ جائیے، اس نے تہذیب سے جواب دیا۔ وہ اندر چلی آئی۔ پختہ کھلے سے صحن میں ایک طرف جامن کا بڑا درخت پھیلا تھا۔ اس کے سبز پتے ہوا کی تال پر محو رقص تھے۔ ٹپ ٹپ پکی ہوئی جامنیں نیچے گر رہی تھی۔ درخت کے نیچے بڑا سا پرندوں کا پنجرا تھا جس میں کہیں رنگ کے ننھے منھے آسٹریلین طوطے پر پھیلائے ادھر سے ادھر اڑتے ماحول کی خوبصورتی اور رنگینی میں اضافہ کر رہے تھے۔ چائنیز ڈو محو رقص تھی۔ برآمدوں کا سرخ فرش بھیگ کر کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ ستون کے ساتھ لپٹی سبز بیل سے آتشی گلابی پھول ٹوٹ ٹوٹ کر بارش کے پانی میں رنگ گھول رہے تھے۔ دائیں طرف سے اوپر جاتی ہر سیڑھی پر چھوٹے چھوٹے گملے دھرے تھے جن میں قسم قسم کے پودے ماحول کو تر و تازہ کر رہے تھے۔ فضا میں بارش کی خوشبو کے ساتھ پکوان تلنے کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ بچہ سامنے والے کمروں میں غائب ہو گیا تھا۔ عریش نے قدم بڑھائے، تبھی نکا
दाएं तरफ कदरे अलग थलग बने कमरों की तरफ उठ गए, जहाँ गाँव तकिए से टेक लगाए बारिश बुजुर्ग सूरत शख्स महवे मुतालिया थे। उसकी पूरी तवज्जो हाथ में पकड़ी किताब पर मबजूल थी। अरीश का दिल धड़क धड़क कर बेताब व बेकल हो रहा था। क्या यही है? उसके कदम बेतबाना उन्हीं की तरफ उठ गए। दरवाजे से रोशनी आना मालूम हुई तो मास्टर साहब ने चौंक कर सर उठाया। जीन्स और शर्ट में मलबूस अजनबी लड़की को देखकर वो चौंक कर सीधे हुए। किससे मिलना है बेटी? उनके जहन में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई कुर्रतुल-ऐन की यूनिवर्सिटी फ़ेलो होगी, मगर वो तो अभी यूनिवर्सिटी से लौटी ही ना थी। वो अपनी भीगी निगाहों से उन्हें देखती रही। मास्टर साहब को उलझन सी होने लगी थी। क्या बात है बेटी? आप मास्टर सलाहुद्दीन हैं? उसने अटक अटक कर पूछा। उसकी निगाहें तरस तरस के उनके झुर्रियों ज़दा चेहरे का तवाफ कर रही थी। मास्टर साहब बुरी तरह चौंके। कह दें आप ही हैं? उन्हें लगा उन्होंने अगर इनकार किया तो वो लड़की मर जाएगी। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अरीश 2 कदम आगे बढ़ी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, मगर वो ज़ब्त का बंधन खो बैठी। घुटनों के बल बैठकर उसने उनका चुड़ियों ज़दा हाथ थामा और उस पर अपनी पेशानी टिकाकर फूट फूट कर रो दी। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? क्यों किया? मेरा वजूद इतना बड़ा बोझ था आपके लिए। कितनी आसानी से मुझे दूसरों की झोली में डाल दिया। कहते हैं बेटी रहमत होती है। आपने क्यों इस रहमत को ठुकरा दिया बाबा? और फिर मुड़कर खबर भी ना ली, ये भी ना देखा कि वो बच्ची किस हाल में है। कौन हो तुम? वो गड़बड़ा से कहे। मैं? उसने भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाया। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, वो बेटी जिसे बेगम उस्मान की झोली में डालकर आप भूल गए थे। मास्टर साहब शशदर से रह गए। आप मुझे अब भी ना मिलते तो मैं मर जाती बाबा। आपको नहीं पता मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। मैं उन सब के दरमियान अजनबी थी, मैं उनमें से नहीं थी बाबा। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी और उसके अकब में खड़ी खुशबख्त दम बखुद खड़ी थी। अभी नोमी ने आकर बताया था कि कोई पैंट वाली लड़की बाबा से मिलने आई है। वो कढ़ाई चढ़ाई बैठी थी, कुछ हैरान सी होकर वो सब छोड़ छाड़ कर आई थी और अब दम बखुद खड़ी थी। बाबा चुप क्यों हैं? बोलिए ना कि आप भी अपनी बेटी को गले से नहीं लगाएंगे। मैं बहुत तरसी हूँ बाबा, वो लोग बहुत अच्छे थे मगर मेरे नहीं थे। बाबा के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। उन्होंने झुककर उसके सर पर बोसा दिया तो जैसे उसकी सिसकियाँ थम सी गई। बाबा ने सर उठाकर साकित खड़ी खुशबख्त को देखा। खुशबख्त बेटा, बहन को ले जाकर कुर्रतुल-ऐन का कोई सूट निकाल दो, इसके कपड़े गीले हैं, बीमार हो जाएगी। जी। उन्होंने बेहद चौंक कर बाबा को देखा। उन्होंने संजीदगी से इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो गुड़िया, मेरा नाम अरीज है, उसने उठते हुए बताया। फिर सवालिया नज़रों से बाबा को देखा। आप ही हैं तुम्हारी खुशबख्त? अरीज बेख्तियार पलटकर उनकी तरफ बढ़ी, फिर झिझक कर रुक गई। मैं बहुत तरसी हूँ इन रिश्तों को आप ही। खुशबख्त ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया, फिर साथ लेकर एक कमरे में चली गई। कमरे में डबल बेड, राइटिंग टेबल और वार्डरोब थी। राइटिंग टेबल पर किताबों के साथ छोटा टेप रिकॉर्डर और बहुत सी कैसेट्स पड़ी थी। ये एनी और नूर का कमरा है। एनी और नूर? उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। तुम्हारी बहनें? एनी तो तुम्हारी हम उम्र ही होगी, नूर अलबत्ता छोटी है। हम उम्र क्या मतलब? या तो वो मुझसे छोटी होगी या बड़ी? अरीज ने चौंक कर पूछा। 1 आध साल की छोटाई बड़ाई क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए वार्डरोब खोली। एनी इंग्लिश में मास्टर्स कर रही है, नूर मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद फारिग है। कहाँ हैं दोनों? उसे मज़ीद बेताबी ने घेर लिया। इतने सारे लोग उसके अपने थे और उसने एक उम्र तन्हाई का जहर पिया था। एनी यूनिवर्सिटी में होगी, बारिश की वजह से लेट हो गई है। अरमगान भी अभी तक नहीं आया, शायद एनी को लेने चला गया हो। नूर सुबह मामू के यहाँ गई है, कल आएगी। अरमगान? वो सब कुछ ही जान लेना चाहती थी। हमारा इकलौता भाई, खुशबख्त ने रवानी में बताया, फिर ठटक कर बोली। तुम्हारा भी? ये एनी के कपड़े हैं, तुम्हारे पूरे होंगे, कोई निकाल लूँ? उन्होंने उसकी चॉइस पर छोड़ा, मगर वो फ़ौरन बोल उठी। कोई सा भी निकाल दें आप ही। खुशबख्त ने लाइट पिंक मैरून एम्ब्रॉयडरी वाला कॉटन का सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी नोमी भागता हुआ आया। अम्मी, आपको बाबा बुला रहे हैं। उसने चौंक कर खुशबख्त को देखा। ये मेरा बेटा है नोमी, आपकी शादी हो गई है? उसने बेहद हैरत से नाजुक और कामनी सी खुशबख्त को देखा। ज़ाहिर है, इसीलिए तो ये मेरा बेटा है, उन्होंने हंसते हुए कहा। अच्छा तुम कपड़े बदलो, मैं बाबा की बात सुनकर आती हूँ। उनके जाने के बाद वो कुछ लंबे सूट हाथ में लिए यूं ही खड़ी रही। I'm sorry मम्मी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उन्हें नहीं ढूंढूंगी, मगर मैं रह नहीं सकी।
वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई। कपड़े बदल कर बाहर आई तो बारिश हल्की हो गई थी। नौमी पिंजरे के पास खड़ा तोतों से उन्हीं की ज़बान में बातें करते हुए भाग भाग कर जामने इकट्ठी कर रहा था। उसे सजे सजाए नीम तारीख बेडरूम की सर तन्हाई याद आ गई तो वो सतून के पास रुककर नौमी को देखने लगी। बारिश में पूरे का पूरा भीगा, खुश और मगन। वो यहाँ होती तो उसका बचपन भी इतना ही खूबसूरत और बेफिक्र होता। उसे अपनी बारिश में भीगने की हसरत याद आई और माली की बीवी के पास उसके बच्चों में घुसकर पकौड़े खाना। वो मुस्कुरा दी। तभी पकौड़ों की खुशबू ने उसकी रहनुमाई की तो वो साइड पर बने किचन की तरफ बढ़ी। छोटा सा साफ सुथरा किचन था। खुशबख्त आपी पकौड़े कढ़ाई से निकालना भूल गई थी। आपी, अरीज ने पुकारा तो वो चौंक गई। पकौड़े सारे जल गए। ओह, वो कुछ खफीफ सी होकर पकौड़े निकालने लगी। क्या सोच रही थी? अरीज उनके पास बैठी। कुछ खास नहीं। आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? एक हल्का सा खौफ था। पगली, बुरा क्यों लगेगा? लो पकौड़े खाओ। उन्होंने पहले निकाले गए पकौड़े उसके सामने रखे। बाबा, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए हैं, खुशबख्त ने बताया तो वो खामोश होकर न जाने क्या सोचने लगी। खुशबख्त ने चूल्हा बंद किया और फ्रिज से दही निकालकर रायते के लिए फेंटने लगी। अभी आपको पता था कि आपकी कोई और बहन भी है? उसने अचानक सवाल किया। खुशबख्त का हाथ एक पल को थम गया। हाँ, अरमगान, एनी और नूर को? उसने अगला सवाल किया। खुशबख्त ने एक नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली। बेतहाशा रोने से उसकी आंखें सुर्ख सी हो रही थी। नहीं, आप भी। बातें तो होती रहेंगी अरीज। खुशबख्त ने नरमी से उसकी बात कहता की। अभी वो लोग आते होंगे, चलो बरामदे में मेज़ लगा दें, वहीं बैठकर खाएंगे, मज़ा आएगा। तभी नोमी भागता हुआ आया। उसके हाथ में जामुनों से भरी प्लेट थी। अम्मी देखिए, मैंने कितनी सारी जामुनें इकट्ठी कर ली। अच्छा, इन्हें धोकर टेबल पर रखो, मामू और खाला आते ही होंगे, खुशबख्त ने कहा तो वो सिंक की तरफ बढ़ गया। प्लेट एक तरफ रखी, किनखियों से अरीज को देखते हुए माँ के कंधे पर झुका। अम्मी, ये कौन है? ये भी तुम्हारी खाला हैं? खुशबख्त ने बताया तो अरीज ने मुस्कुराकर उसकी सिम देखा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो नोमी? क्लास 3। यहाँ मेरे पास आओ, अरीज ने पुकारा तो वो झिझकता हुआ उसके पास आ गया। अरीज उससे छोटी छोटी बातें करने लगी। ज़हीन और होशियार बच्चा था। खुशबख्त ने पकौड़े, जामुने, रायता और इमली की चटनी बरामदे में टेबल पर रख दी। अभी वो लोग बैठे ही थे कि अरमगान और एनी आ गए। बारिश रुक गई थी। वो मारा, मुझे पहले ही पता था, अरमगान ने नारा लगाया। उफ, आज तो भूख भी ज़ोरों की लगी है, एनी ने कहा और आगे बढ़ाई। अरमगान मोटरसाइकिल खड़ी करने लगा। एनी अजनबी सूरत देखकर ठटक गई, मगर खुशदिली से सलाम किया था और सवालिया नज़रों से खुशबख्त को देखा। ये अरीज है। खुशबख्त इतना ही कहकर खामोश हो रही। तभी अरमगान सर के बाल चटकता हुआ बरामदे में आया और वहीं ठटक गया। क्या ये मेरा तख़य्युल है? आप, वो जो हर पल खुशबू की तरह उसके साथ होती थी, जिसे हर बरसती बारिश में उसी रेस्टोरेंट और फ्लावर शॉप पर ढूंढा करता था, वही जिसके नाम उसने अपनी हर शाम लिखी थी, वही जिसकी खातिर उसने अपनी ज़िस्त के हर लम्हे को संभाल रखा था। अध खिले गुलाब की कहानी, खालिस लम्हों जैसी अनमोल लड़की, ये ख्वाब था या गुमान, ये शराब था या हकीकत? अरे तुम! अरीज को खुशगवार सी हैरत हुई। खुशबख्त ने उन दोनों को देखा। अरमगान, ये अरीज है, हमारी बहन। अरमगान को लगा हज़ारों बम हैं जो उसके वजूद के अंदर फटे थे। उसने वहीं खड़े अपने वजूद को रेजा रेजा होकर बिखरते देखा। किसी ने हाल पूछा था हमारा, किसी की आखिरी बस जा रही हो, कोई स्टॉप पर तन्हा खड़ा हो, मुसलसल रात गहरी हो रही हो, हमारा हाल ऐसा है समझ लो। किसी को कोई याद आता ही ना हो, किसी को कोई शय भाती ही ना हो, किसी का कोई भी अपना ना हो, किसी का कोई भी साथी ना हो। हमारा हाल ऐसा हो गया है कि जैसे अपना सब कुछ खो गया है। शगुफ्ता नाव डोली जा रही है, नहीं ये उभरा भंवर में जो गया है। भंवर को जब कोई साहिल समझ ले, कोई मक्तल को ही मंजिल समझ ले, वही अपना हाल दिल समझ ले। हमारा हाल ऐसा है, समझ ले। न जाने मैं कहाँ खड़ा हूँ, शायद ज़मीन के आखिरी किनारे पर मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मगर अपने डोलते वजूद को सूरज नहीं थाम सकता। सूरज जो मेरे इतना करीब है कि मैं पिघल कर अपने ही कदमों में आ पड़ा हूँ। अभी कुछ लम्हे पहले मुझे मेरे होने का एहसास था। मैं वहीं खड़ा था अपने ध्यान की सड़क पर, फ्लावर शॉप के सामने, बरसती बारिश में भीगता हुआ। बारिश जो खुशबू बरसाती थी, बहुत से फूलों में एक अध खिला गुलाब, मेरी मासूम व पकीज़ा मोहब्बत की अलामत। मगर हुआ क्या? आसमान की कोख बंजर हो गई। अध खिला गुलाब मेरे ही कदमों तले आकर रोंदा गया। मैंने पानी आंखों से उस फ्लावर शॉप को भर भर चलते देखा, क्योंकि आज मैंने उसे तीसरी बार अपने घर में देखा। और किस रूप में देखा? एक पल को मेरा दिल चाहा मैं खुदकुशी कर लूँ, मगर मैं अब भी ज़िंदा हूँ।
وہ बेहद खुश थी। उसे लगा ज़मीन और आसमान उसकी दस्तरस में आ गए। उसने पहली बार खालिस खुशी के एहसास को छूकर महसूस किया था। वो वहाँ से कभी वापस ना आती, मगर बाबा ने कहा वो रात यहाँ रुक गई तो मम्मी परेशान होंगी। वो कहना चाहती थी कि मम्मी परेशान नहीं होती, उन्हें तो खबर भी ना होगी कि अरीज घर लौटी थी या नहीं, मगर वो खामोश होकर लौट आई थी। सारी रात मारे खुशी के उसे नींद ना आई। उसका दिल चाहता था वो एक एक को पकड़ कर बताए कि उसे उसके अपने मिल गए। अब अगर वो यहाँ से बेदखल भी कर दी जाए तो वो अकेली नहीं होगी, बहुत से लोग होंगे उसे सहारा देने को, उसके अपने लोग, उसका बाप, उसकी बहनें, उसका भाई। हालांकि अरमगान का रवैया खासा हौसला शिकन था, जबकि वो खुद खुशी से उछली तो पड़ी थी जब उसने अरमगान को वहाँ देखा, मगर वो टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। और जब खुशबख्त आपी ने कदरे हैरत से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो बहन? उसने आपी का सवाल गोया सुना ही नहीं, बस ज़ेरे लब दोहराया था। बचपन में बाबा ने उसे किसी बेऔलाद जोड़े को दे दिया था, उन्होंने बेहद आहिस्ते से बताया। तो जहाँ एनी ने हाथ में पकड़ी प्लेट वापस टेबल पर रखी थी, वहीं वो एकदम मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसने घबराकर खुशबख्त की सिम देखा। वो गड़बड़ा सी गई थी। अचानक इंकशाफ हुआ है ना, बाद में आएगा तो तुमसे ठीक तरह से मिलेगा, तुम लो ये। उन्होंने बात बदल दी थी, मगर वो शाम ढले तक नहीं लौटा था। बाद में बाबा भी आ गए। एनी अच्छी खुश मिजाज लड़की थी। अरीज को लगा उसकी एनी के साथ दोस्ती हो जाएगी। नूर से अभी वो मिली नहीं थी और वो अरमगान दोस्तों की तरफ निकल गया होगा। उसके पूछने पर बाबा ने इत्मीनान से जवाब दिया। अगली सुबह उसने अपना वार्डरोब खोला। उसके पास चंदी शलवार सूट थे। उसने ग्रे सूट निकाल कर पहन लिया, बालों को समेट कर क्लिप किया और बिना मेकअप के निकल आई। जहाँ वो जा रही थी वहाँ उन मसनूही लवाजमात की ज़रूरत न थी। दरवाज़ा खुशबख्त ने खोला था। उसे देखकर मुस्कुरा दी। बाबा को यकीन था कि तुम सुबह ही आ जाओगे, और वो भी बिना नाश्ता किए। अच्छा, वो हंसती, फिर बैठक के बंद दरवाजे की तरफ देखकर पूछने लगी, कहाँ है बाबा? स्कूल गए हैं। हालांकि जब से अरमगान की जॉब हुई है वो यही कहता है कि रिटायरमेंट ले लें, मगर बाबा बाजीद हैं कि कबर इस वक्त रिटायरमेंट नहीं लेंगे। एनी और नोमी चले गए यूनिवर्सिटी और स्कूल, और उसे लेकर किचन में आ गई। क्या लोगी तुम नाश्ते में? पराठा या डबल रोटी? उसने फ्रिज खोलते हुए पूछा। कुछ भी दे दे, पराठा बना दे, उसने फरमाइश की। उन्होंने फ्रिज से आटा निकाल कर बाहर रखा। पहले मैं अरमगान को दलिया दे आऊँ, उन्होंने एक प्याले में दलिया निकालते हुए कहा तो वो चौंक गई। अरमगान घर पर है? हाँ, उसे बुखार है, खुशबख्त ने बताया। फिर कदरे से झुंझला कर बोली, एकदम अहमक है, कल सारी रात बारिश में भीगता रहा। मैं भी उसे देख लूँ? अरीज कदरे परेशान सी होकर उनके साथ अरमगान के कमरे में आई। वो आंखें मूंदे लेटा था, हाथ पर आंखें खोल कर देखने लगा। अरीज को देखकर उसकी आंखों की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया था। कैसे हो अरमगान? उसने मुस्कुरा कर पूछा। बीमार हो गए? वो उसके करीब आई और दूसरे पल उसका हाथ अरमगान की पेशानी पर था। अरमगान को लगा उसकी पेशानी पर जलते हुए अंगारे आ पड़े। उसने अरीज की कलाई को झटका देकर हाथ हटाया और तेज़ी से करवट बदल ली। अरीज शशदर सी रह गई। खुशबख्त दम बखुद फिर एकदम संभल कर बोली, बीमारी में यूं ही चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो जाता है। उन्होंने तनबीही निगाहों से अरमगान को घूरते हुए अरीज को वजाहत दी, जिसका चेहरा एकदम फक हो गया था। उठो अरमगान, दलिया खा लो। मुझे नहीं खाना। उसका लहजा सख्त बेजार था। फजूल बातें नहीं, एक तो ऊटपटांग हरकतें करते और फिर नखरे भी। किसने मशवरा दिया था सारी रात बारिश में नहाने का? मुझे तो एनी ने सुबह बताया, वरना उसी वक्त पटाई लगाती। रखते आप ही, खा लूँगा। पता नहीं वो हमेशा इतनी शराफत से उनकी डांट खा लेता था या अरीज के सामने ही खामोश था। खुशबख्त ने प्याला मेज़ पर रख दिया। ज़रूर खा लेना, मैं भी आती हूँ। आओ अरीज, तुम्हें नाश्ता बना दूँ? वो कुछ खामोश सी उनके साथ चली आई। खुशबख्त ने फ्रिज से दही का प्याला और जैम निकाल कर टेबल पर रखा। पहले हम लोग दस्तरखान पर ही नाश्ता करते थे। अरमगान को पे मिली तो सबसे पहले ये नाश्ते की टेबल खरीद लाया, उन्होंने पेड़ा बनाते हुए कहा। अरीज खामोशी रही। उन्होंने पढ़ कर देखा, फिर उसे यूं ही दरवाजे के साथ टेक लगाए कुछ सोचते पाया तो कहने लगे, खड़ी क्यों अरीज, बैठो ना। वो खामोशी से आकर बैठ गई। हालांकि उसका दिल अब नाश्ता करने को नहीं चाह रहा था। इतने लोगों की मोहब्बत के दरमियान उसे एक शख्स की बेअतनाई ने उसे अफसुर्दा कर दिया था, जो उसका इकलौता भाई था। आपी ने पराठा और गरम सालन उसके सामने रखा तो वो बेख्तियार पूछने लगी, अरमगान को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना? खुशबख्त ने नीली आंखों की साफ सतह पर गम की लकीरें देखी। पागल, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, बीमारी में वो यूं ही बदमिजाज हो जाता है। अगर बाबा को पता चला तो देखना कैसे कान खींचेंगे। अरे नहीं आपी, बाबा को मत बताइएगा, इस तरह तो वो मुझसे और भी चिढ़ जाएगा। वो फ़ौरन बोल उठी तो खुशबख्त हंस पड़ी। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है आपी। खूबसूरती का लफ्ज़ तो तुम पर ख़त्म होता है मेरी जान। खुशबख्त ने उसकी थोड़ी छूकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो वो चींप सी गई। लेकिन अब तुम पराठा ठंडा कर रही हो, कहो तो ऑमलेट बना दूँ? नहीं आपी, ये काफ़ी है, ऑमलेट तो मैं यूँ भी नहीं खाती।
اچھا میں دیکھتی ہوں کہ ارمغان نے دلیا کھایا یا نہیں، اگر میں نہ ہوں تو یہ لڑکا تو بس۔ آپ کا گھر کہاں ہے آپی؟ میرا گھر؟ وہ ایک دم چپ ہوئی، پھر مسکرا کر پوچھنے لگی، کیوں یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا مطلب ہے میرے شوہر کا گھر۔ انہوں نے بات کتا کی۔ آپ ہی کا ہوا؟ ہاں شاید۔ ان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا، پھر لہجہ بدلتے ہوئے بولی، اسی شہر میں ہے؟ آپ کتنے دنوں کے لیے آئی ہیں؟ اسے خوش بخت میں ماں جیسی محبت و شفقت محسوس ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، ان کا چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ طارق اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے، میں یہاں آ گئی۔ کہ سسرال میں کوئی اور نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی، میں ارمغان کو دیکھ کر لوں۔ یوں لگتا ہے خوش بخت آپی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ عریش کو یہ سوچ کر ہی دکھ ہوا تھا۔ اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ ممی ناشتہ کرنے کے بجائے مسلسل اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے بنا ان کی طرف دیکھے چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اسے الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ کیا ہوا ممی؟ کپ واپس رکھ کر اس نے ممی کو دیکھا۔ تم صلاح کے گھر گئی تھی؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑا گئی، پھر گویا تسلیم کرتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم سوری ممی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ ممی کو غصہ آ گیا، میں خود کو روک نہیں سکی۔ عریش میری بات غور سے سنو، اب تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے گویا حتمی انداز میں اس پر پابندی عائد کی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عریش میری بات کا جواب دو۔ آپ کی بات کا کیا جواب دوں ممی؟ آپ مجھے ایسے شخص سے ملنے سے روک رہی ہیں جو میرے فادر ہیں۔ ممی کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تیمور کب واپس آ رہا ہے؟ مجھے کیا معلوم، بیگم زمان اپنے بیٹے کا پرپوزل لے کر آئی ہیں، ممی نے بتایا تو کپ اٹھاتے ہوئے اس نے بیگم زمان کے بیٹے کے بارے میں سوچا، تب اسے رضا زمان یاد آ گیا۔ فار گاڈ سیک ممی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ تیمور بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ انہوں نے اگلا پرپوزل پیش کیا۔ بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو پھر تم کس میں انٹرسٹڈ ہو؟ ممی کو شدید قسم کے غصے نے گھیر لیا۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنا ہے، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر اٹھ گئی۔ ممی شدید غصے میں بڑبڑاتی رہ گئی۔ اسے گھر سے نکل کر ظاہر ہے وہیں آنا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، برآمدے میں بابا بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اینی نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ نور اور نومی کتابیں کھولے بیٹھے تھے۔ پاس ہی خوش بخت اینی کی قمیض کی کٹائی کر رہی تھی۔ ارمغان پنجرے کے پاس کھڑا پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ آخر پکڑ ہی لیا نا میں نے تمہیں، وہ ارمغان کو دیکھ کر ہنس دی، جبکہ اس کے چہروں پر تناؤ سا چھا گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا دانہ ایک ساتھ پنجرے میں ڈال دیا۔ اسے قبل کے وہاں سے چلا جاتا عریش نے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں بھائی، آج میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں کہ تم چھٹی کے دن گھر پر ہوگے، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ ارمغان، بابا کی آواز میں تنبیہ تھی۔ وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ چلتا ہوا برآمدے تک آیا۔ کیسی ہو عریش بیٹا؟ بابا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے بابا کے پاس بیٹھتے ہوئے نور اور نومی سے پوچھا تو نور قدرے منہ بنا کر بولی، بابا نے ابھی سے انگلش پڑھانا شروع کر دی ہے۔ بابا ہنس دیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری آپی کے آنے کی خوشی میں چھٹی کر دیتے ہیں۔ نور علیہ نے تیزی سے کتابیں سمیٹ کر رکھ دی۔ وہ چند دن قبل ہی نور سے ملی تھی۔ نور تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی کہ اتنی پیاری لڑکی اس کی آپی تھی۔ بابا اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ارمغان ستون سے لپٹی بیل کے سبز پتے نوچ نوچ کر نیچے پھینکتا رہا۔ اینی نے مشین بند کی اور فرش دھونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بابا اٹھ گئے۔ سچ آپی، میرا دل چاہتا ہے میں یہیں آ جاؤں۔ تو آ جاؤ نا، اینی نے مڑ کر کہا۔ تبھی ارمغان پر نظر پڑی تو چیخ اٹھی، ارمغان کیا کر رہے ہو؟ ساری بیل کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ارمغان کے قریب پتوں کی ڈھیر سی لگ گئی تھی۔ عریش نے شاکی نظروں سے ارمغان کو دیکھا۔ صرف ارمغان کی وجہ سے نہیں آتی، اس نے ابھی تک مجھے اپنی بہن تسلیم نہیں کیا۔ ارمغان نے سختی سے اپنا ہونٹ کاٹا کہ اس سے خون چھلکنے لگا۔ ایک اذیت سی رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ تبھی تندو تلخ اور رخائی لیے لہجے میں گویا ہوا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر میں آ جاؤں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئے۔ اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو نے اسے بے چین سا کر دیا۔ تو پھر آ جاؤں بھائی؟ عریش نے دوبارہ پوچھا۔ ہر بار ایک کوڑا سا اس کے وجود پر پڑتا تھا۔ آپ کی مرضی ہے، اس کا لہجہ ہنوز وہی تھا۔ خوش بخت آپی، عریش نے غصے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ارمغان کے کندھوں پر رکھے۔ ارمان کو لگا ایک پہاڑ سا بوجھ اس کے دونوں کندھوں پر آ گرا ہے۔ ارمغان مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا؟ بڑا ہی ہوگا۔ خوش بخت کی سمجھ میں نہ آئے کہ سچویشن کو کیسے سمجھائے۔ ارمغان کو کتنا سمجھایا تھا بابا نے اور خود انہوں نے بھی۔ ہوگا کیا مطلب؟ ٹھیک ٹھیک بتائیے نا۔ بڑا ہی ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر یہ مجھے آپ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے ہاتھ ہٹائے۔ ارمغان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس کی تو تم بات ہی چھوڑو، اینی کام ختم کر کے ادھر ہی چلی آئی۔ نہ جانے کیا ہو گیا اس کو، ہر وقت سمم بکمن بیٹھا رہتا ہے۔ سوال کچھ کرو جواب کچھ اور ملتا ہے۔ بھائی تو اب آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے جاتے، نور نے بھی شکایت کی۔ پتہ ہے آپی، عریش مڑ کر ان کے پاس بیٹھی، کچھ عرصے پہلے میں ایک فلاور شاپ پر کام کرتی تھی۔ تم کام کرتی تھی؟ اینی نے بے حد حیرت سے سوال کیا۔
ہاں وہ میرے یونیورسٹی فیلو کی شاپ تھی، میں نے یوں ہی جسٹ فار انجوائمنٹ کام کیا تھا تھوڑا عرصہ۔ بڑے عیش تھے تمہارے۔ انجوائمنٹ کے نام پر کیا کیا کرتی تھی؟ اینی نے کہا۔ عیش کہاں یار، وقت بھی تو کاٹنا تھا۔ ارمغان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی میں باسط کی طرف جا رہا ہوں۔ ارے ارے بھاگے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اری چلائی۔ آپ ہی پہلے ان سے پوچھئے یہ ہر روز وہاں سے پھول کس کے لیے خریدا کرتا تھے؟ کیا؟ اینی اور نور چیخی۔ ارمغان نے بیل کی پوری شاخ نوچ ڈالی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ وہ پھول وہیں شاپ پر چھوڑ آتے تھے۔ شٹ اپ! ارمغان ایک دم اس کی سمت گھوما۔ ول یو شٹ اپ پلیز؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر جلنے لگی تھی۔ خوشبخت نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ارمغان کو دیکھا، پھر ہکا بکا کھڑی اریج کو۔ ارمغان کچھ لمحے اپنی سرخ نگاہ اس کے چہرے پر گاڑے کھڑا رہا، پھر جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ سب جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ارمغان کا رویہ اسے اپسٹ کر گیا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ اس نے نم آنکھوں سے کئی بار خوشبخت سے سوال کیا تھا۔ وہ خاموش بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اینی نے کئی بار اسے تسلی دی تھی۔ یار وہ ایسا ہے، تم دل پر مت لو، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نور نے بھی کئی بار یہ بات کہی تھی۔ تمہیں ارمغان کے رویے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بابا کا گھر ہے اور ہم تمہاری بہنیں، خوشبخت نے مستحکم لہجے میں کہا تھا، اور پیاسے صحرا کو چند بوندیں ہی بہت تھی۔ وہ کب سے آنکھیں موندے یہی سب سوچ رہی تھی۔ لو اریج، جلدی سے پکڑو ٹھنڈا ٹھار فالسے کا شربت۔ اینی نے آ کر اسے چونکا دیا۔ شربت سے بھرا جگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ شربت تو میں پی لوں گی، پہلے تم یہ بتاؤ یہ عاذر کون ہے؟ اریج نے پوچھا تو اینی نے چونک کر نور کو دیکھا۔ وہ پوری دلجمی سے جامن کھانے لگی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ابھی موصوف کا فون آیا تھا، اریج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ روانی میں بولی۔ کیونکہ وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اریج ہنوز اسی لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب؟ دوسرے پل اسے سمجھ میں آیا کہ فون سب بکواس ہے، یہ ساری شرارت نور کی ہے، کیونکہ اس نے اریج کے سامنے پڑے کارڈز دیکھ لیے تھے۔ نور کی بچی! اسے گھرتے ہوئے لپکی تو وہ جامن چھوڑ چھاڑ باہر کی جانب بھاگی۔ اریج نے مسکراتے ہوئے شربت کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اینی نور کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی کر کے ہی لوٹی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، شادی کب تک متوقع ہے؟ یہ تو عاذر کے حالات پر منحصر ہے۔ اس نے اریج کے سامنے پڑے عاذر کے بھیجے کارڈز اکٹھے کرنے شروع کیے۔ نہ جانے کب چابی نور کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مطلب؟ عاذر کی ابھی جاب نہیں ہوئی اریج، اور خالو کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داری عاذر کے کندھوں پر ہے۔ عاذر کی 3 بہنیں غیر شادی شدہ ہیں۔ جب تک وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو جاتا، شادی نہیں کر سکتا۔ اور تم تب تک کیا کرو گی؟ اریج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے انتظار، جو گزشتہ 2 سال سے کر رہی ہوں۔ اس نے سب کچھ سمیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں سنبھال کر رکھ کر لاک کر دیا۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی اسی لیے لیا ہے کہ مجھے کوئی شادی کے لیے فورس نہ کر سکے۔ لیکن اینی کب تک؟ ارے وہ اگلے 5 برسوں تک ان ذمہ داریوں سے۔ 5 برس؟ میں نے تو ساری عمر اس کے نام لکھ دی ہے۔ وہ ہولے سے ہنسی۔ اریج بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور عاذر؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو کیا کہنا، جب بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے لڑائی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ موصوف اپنا سارا ڈپریشن مجھ پر نکالتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ تبھی خوشبخت اندر آئے۔ اینی ذرا آٹا تو گوندھ دو۔ جی آپ ہی، فوراً ہی اٹھ گئے۔ آپ کے پاس امی کی تصویریں ہیں؟ اریج نے پوچھا۔ ہاں دکھاؤ، انہوں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ البم نکال لائی۔ نور بھی آ گئی۔ امی زندہ ہوتی تو یقیناً مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتی، اس نے ماں کی تصویر پر نظریں جما کر پوچھا۔ یقیناً، خوشبخت خوش ہی گئی، ماں سے سب سے زیادہ قریب وہیں تو تھی۔ امی بالکل آپ جیسی تھی آپ ہی، اس نے سر اٹھا کر خوشبخت کو دیکھا۔ ہاں سب یہی کہتے ہیں، میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہے، امی تو مجھے یاد بھی نہیں۔ نور نے پیار سے خوشبخت کے گلے میں باہیں ڈال دی تو وہ مسکرا دی۔ اور ارمغان بالکل بابا پر گیا ہے۔ آپ ہی میں کس پر چلی گئی؟ آپ میں سے تو کسی کی آنکھیں نیلی نہیں ہیں، اریج نے پوچھا تو نور بول اٹھی۔ آپ کی آنکھیں بابا پر گئی ہیں، ان کی آنکھوں کا رنگ عجیب سا ہے، کبھی نیلا لگتا ہے تو کبھی سبز۔ یوں ہی البم دیکھتے مغرب کی اذان ہونے لگی۔ خوشبخت نے ایک بار سوچا کہ اسے گھر جانے کو کہیں، پھر خاموش ہو گئی۔ سبھی مغرب کی نماز پڑھنے لگے۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ نماز کے بعد خوشبخت نے روٹی پکائی۔ اینی اور نور نے دسترخوان بچھا کر برتن چن دیے۔ بابا اور ارمغان اکٹھے مسجد سے واپس آئے تھے، اسے وہی موجود دیکھ کر ٹھٹک سے گئے۔ بابا نے بے اختیار پوچھا تھا، ابھی تک گھر نہیں گئی اریج بیٹا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے بابا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی جلدی گھر چلی جایا کرو، ماں انتظار کرتی ہوگی، بیٹیوں کو یوں شام ڈھلے گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ بابا ممی میرا کبھی انتظار نہیں کرتی، اریج نے لاپرواہی سے کہا تو وہ کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ خوشبخت نے مٹر پلاؤ بنایا تھا، دہی کا رائتا اور سلاد۔ بابا کے لیے روٹی اور انڈوں کا سالن تھا۔
ٹی وی آن تھا، صحن میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی، مگر جامن کے پتوں پر اندھیرا پر پھیلائے اونگ رہا تھا۔ پرندوں کے پنجرے میں بالکل خاموشی تھی۔ ارمغان خاموشی سے نوالے لے رہا تھا، جبکہ سبھی خوش گپیوں اور ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانے میں مگن تھے۔ اسے یوں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بہت اچھا لگا، لیکن سارا مزہ تب کرکرا ہوا جب کھانے کے بعد بابا نے ارمغان سے کہا کہ وہ ریچھ کو گھر چھوڑ آئے۔ کون، میں؟ ارمغان کا میں خاصا تعجب خیز تھا۔ نہیں، میں لے جاتی ہوں بائک پر، عینی سرگوشی کر کے ہنسنے لگی۔ ارمغان نے اسے بری طرح گھورا۔ ہاں تم، رات ہونے والی ہے، وہ حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ گئے اور صحن کے کونے میں لگے واش بیسن پر جا کر کلی کرنے لگے۔ چلو، ارمغان نے بنا اس کی طرف دیکھے روکھے سے لہجے میں کہا۔ ریچھ کا اٹھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوراً اٹھنا پڑا۔ ارمغان نے موٹر سائیکل باہر نکالی تو وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئے۔ ارمغان نے بائک سٹارٹ کی۔ سنبھل کر بیٹھو۔ ارمغان دل کی منزل عبور کر کے وہاں کھڑا تھا، دکھ کی منزل عبور کر کے وہاں کھڑا تھا جہاں شدید غصے کی حد شروع ہوتی تھی۔ دھیان سے چلانا ارمغان، میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی۔ ارمغان نے بائک چلائی نہیں، اڑائی تھی۔ وہ اس کی شرٹ دبوچے چیختی رہی کہ آہستہ چلاؤ، مگر اس نے بس گھر کا پتہ پوچھا تھا، اور گیٹ کے سامنے جب بائک رکی تو ریچھ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ارمغان، کون سی دشمنی نکال رہے ہو مجھ سے؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ چلتا ہوں اب، اندر تو آؤ ارمغان، اس نے محبت سے اصرار کیا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ وہ رکا ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ مجھ سے اتنا خفا کیوں ہے؟ وہ یہی سوچتی ہوئی اندر آئی تو لان میں تیمور کو دیکھ کر اس کی طرف آ گئی۔ تیمور شاید واپس جانے کے ارادے سے اٹھا تھا۔ ہائے تیمور! اس کی نیلگوں آنکھوں میں کسی دیرینہ دوست کے ملنے کی خوشی جگمگائی تھی۔ تم جاپان سے کب لوٹے تیمور؟ کل رات، وہ مسکرا دیا۔ میں واپس جانے ہی والا تھا۔ تھینک گاڈ میں وقت پر آ گئی۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ فواد واپس چلا گیا؟ معلوم نہیں۔ تم کیا لوگے، ٹھنڈا یا؟ میں جوس لے چکا ہوں۔ تمہارا کام ہو گیا؟ ہاں تقریباً، تیمور نے مختصراً جواب دیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کچھ پزل سی ہو گئی۔ ریچھ؟ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ تم بہت خوش ہو؟ ریچھ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، کھلی کتاب کی طرح، ایسی کھلی کتاب جس کی تحریر ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا سوائے تیمور افندی کے۔ اوہو، اتنا کانفیڈنٹ ہے خود پر؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو، اس نے آرام سے اعتراف کیا۔ اس خوشی کا سبب صرف میں تو نہیں ہو سکتا۔ اصل وجہ بتانا پسند کریں گی آپ؟ تیمور، اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اسے لگا وہ تیمور سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ تیمور، تمہیں پتہ ہے میں سیٹھ عثمان کی بیٹی نہیں ہوں؟ واٹ ڈو یو مین؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ریچھ ایک طویل سانس لے کر کھڑی ہو گئی، گویا تیمور بھی اس حقیقت سے سب کی طرح علم تھا۔ آؤ تیمور، تھوڑی واک کرتے ہیں۔ تیمور کچھ الجھ کر اس کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ سکوت کا پنچھی اس اداسی شام میں پر پھیلائے اونگ رہا تھا۔ طویل سڑک کے گرد یوکلپٹس کے درخت کی شاخوں سے خاموشی لپٹی تھی۔ بہت عرصے سے تمہارا موبائل ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتا؟ تیمور نے گردن موڑ کر ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا۔ کیا یہ نہیں جانتی کہ جس لمحے اس نے خالص لمحے کی خواہش کی تھی، وہ سب کچھ گاڑی میں بھول آتا تھا؟ تم کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ تیمور نے اس کا سوال یکسر نظر انداز کر دیا۔ اسے لگتا تھا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اس کا اظہار تو رویوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں نہیں جان لیتی کہ کل جس پل میں نے ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تھا، سب سے پہلے اسے دیکھنے کی چاہ نے میرے دل کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسی چاہ کا ہاتھ تھام کر آیا تو تم وہاں نہیں تھی۔ تیمور، میں ممی کی اصلی اولاد نہیں ہوں، انہوں نے مجھے گود لیا تھا، ریچھ نے سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تیمور کے چلتے قدم ایک دم زنجیر ہو گئے۔ ریچھ نے اس کی نگاہوں کی بے یقینی دیکھی اور یوکلپٹس کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہی سچ ہے؟ اس سے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتا، اس نے گویا تصدیق کی تھی۔ تیمور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کی بے یقین کیفیت ختم ہو گئی تو اس سے آگے نگاہوں کی زبان ریچھ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے تیمور۔ اس نے سر اٹھا کر شاخوں سے پرے اڑتے پرندوں کو دیکھا، پھر دوبارہ تیمور کو۔ وہ بالکل ویسے ہی ہیں تیمور، جیسا میں نے سوچا تھا۔ محبت کرنے والے، محبتوں کا اظہار کرنے والے، ان کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہوتا ہے، بنا کہے ایک دوسرے کا دکھ جان لینے والے۔ تو تم اس لیے خوش تھی؟ تیمور نے تنے پر ہاتھ ٹکا کر اس کے چہرے پر چھلکتے بے پایا خوشی کے احساس کو جانچا۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں؟ اس نے جواباً پوچھا۔ یقیناً ہے، تیمور کا لہجہ نارمل سا تھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی تیمور کہ میں ایک معمولی اسکول ماسٹر کی بیٹی ہوں؟ ہم شاکڈ، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ اس شوق کے بعد تم مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرو گے، ہے نا؟ ریچھ نے کس صفاقی اور یقین کے ساتھ سوال کیا تھا۔ حقیقتاً وہ شوق پہلے نہیں اب ہوا تھا۔
अरीज, उसके लहजे और आंखों में बेयकीनी थी, क्योंकि तुम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हो वहाँ मिलने से पहले स्टेटस देखा जाता है। आज अगर मैं रुबाब, फवाद या जमशेद को ये सब बताती तो वो भी यही करते। तैमूर का दिल चाहा सामने खड़ी लड़की का खूबसूरत चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। उसे इन सारे लम्हों के रायगा जाने का अफसोस हुआ जो उसने उस लड़की की झोली में डाले, मगर लगता था वो जब उससे अलग होती थी तो उस लम्हे को वहीं कहीं भूल जाती थी। किसी सड़क के किनारे, किसी दरख्त की खो में, किसी रेस्टोरेंट की मेज़ पर तैमूर को लगा वो सारे लम्हे सड़क के किनारे पड़े, खाली डस्टबिन में डाल आई है, पर न कोई एक लम्हा तो उसका दामन पकड़ता, उसे ये बात कहने से रोकता। अरीज न जाने क्या कह रही थी। तैमूर 2 कदम पीछे हटा। तो हुआ ये अरीज उस्मान कि तुम बदगुमान की बदगुमान ही रही। शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी, शायद तैमूर अफंदी तुम्हें मोहब्बत करना आया ही नहीं, लेकिन अरीज, ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा भी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे अल्फाज की बदसूरती का एहसास दिलाएगा। मुझे उसी लम्हे का इंतज़ार रहेगा। अरीज ने एकदम खामोश होकर दूर जाते शख्स को देखा। और मैंने सोचा था कि ये शख्स तैमूर अफंदी सबसे मुख्तलिफ होगा। हालांकि मैं जानती थी कि स्टेटस कम्प्लेक्सेस में मुब्तला दौलत के पुजारी, मोहब्बत और खुलूस और वफा को पुरानी कदरें समझने वाले जब भी मेरे बारे में जानेंगे तो इनका रद्द-ए-अमल यही होगा। मगर यूं ही एक गुमान सा था कि ये शख्स, मगर तैमूर अफंदी तुम भी वही निकले। अरीज उस्मान, तुम जानती थी कि यही होगा, मगर फिर भी ये दिल के आखिरी अंदर खालीपन सा क्यों बढ़ने लगा है? ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा गुम हो गया है? यूकलिप्टस के दरख्तों के साए में खड़ी न जाने कब तक वो यही सोचती रही थी, यहाँ तक कि अंधेरे ने पूरी कायनात को निगल लिया। बहुत से दिन आगे पीछे खिसक गए। तैमूर फिर नहीं आया। मम्मी ने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। वो बुखलाई सी फिर रही थी। उसे अपनी कैफियत खुद ही समझ में ना आती। क्या ये तैमूर की बेअतनाई की वजह से है? वो अक्सर बेहद खामोशी से सोचा करती, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैं तो उसमें इंटरेस्टेड ना थी, फिर ये दुख कैसा? इन्हीं दिनों बहुत अच्छी खबर ये मिली कि आजिर को जॉब मिल गई थी। एनी ने इसी खुशी में सबको गुलाब जामुन बनाकर खिलाए। आजिर भी मिठाई लेकर आया, मगर अरीज के आने से कबल वो जा चुका था। जॉब प्राइवेट थी, मगर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। उसकी अम्मी ने फ़ौरन बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इस सारे हंगामे में वो एकदम चुप कर जाती या बात करते करते कहीं खो जाती। कोई प्रॉब्लम है अरीज? एक दिन खुशबख्त ने पूछा तो वो चुप सी हो गई, मगर उसे लगा उसे किसी राजदा की ज़रूरत है। आप ही लोग बदल क्यों जाते हैं? कौन बदल गया गुड़िया? उन्होंने मोहब्बत से पूछा और वो तैमूर का नाम लेते लेते रुक सी गई। कोई नहीं अरीज, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शादी के बारे में क्या सोचा है? उन्होंने दाल चुनते हुए पूछा। मम्मी ने क्या सोचना है? सोचना तो मुझे है। वो ज़रा सी हंसी। आप ही भूल जाती कि तुम्हारा ताल्लुक़ अपर क्लास से है। एनी राइटिंग टेबल पर बैठी नोट्स बना रही थी। मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा ताल्लुक़ तो तुम लोगों से है। अरीज संजीदा हो गई। और हमारी क्लास में कुछ नहीं रहा, न रिश्तों में खुलूस, न आंख में मुरव्वत। वो लोग हाथ मिलाने से पहले स्टेटस देखते हैं। दौलत के पुजारी, इक़्तिदार के रसिया, गर्ज के बंदे। ये सिर्फ अपर क्लास का अलमिया नहीं अरीज, ये तो अमूमी रवैया बनता जा रहा है। हर कोई इसकी लपेट में आ रहा है। लेकिन तुम लोग भी तो हो, मोहब्बत करना और बरतना जानते हो। तुम लोगों के पास वक्त है एक दूसरे की खुशियाँ शेयर करने का। मैं तो तरस जाया करती थी कभी मम्मी के पास भी इतना वक्त हो कि मैं उनकी गोद में सर रख कर लेट सकूं, कभी उन्हें भी मेरी बर्थडे याद हो, कभी वो भी मेरे साथ बारिश एंजॉय कर सके। हर किसी का केयर करने का अपना अंदाज़ होता है अरीज, मोहब्बत करने उसके इजहार के अपने तरीके। अगर वो अपनी मसरूफियत की बिना पर ये सब नहीं कर सकती तो तुम उन पर मोहब्बत ना करने का इल्ज़ाम नहीं धर सकती। खुशबख्त ने रसानियत से समझाया था। मोहब्बत तो हमसे रूठ ही गई है। उसकी आंखें एकदम नम सी हो गई। ऐसा ना होता तो अदन एक बार तो आंखें खोल कर देखता, मगर वो जानता था अब माँओं के सीनों में ममता नहीं जागती। हमारे यहाँ लोगों को टिश्यू पेपर या क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ किया जाता है। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। उसकी निगाहों में शाइस्ता का सजा बना वजूद आ गया। हमारे यहाँ मोहब्बत का नाम देते हैं महज वक्त गुजारी के खेल। किसी ने उसके गाल को धीरे से छू कर कहा था, तुम कितनी खूबसूरत हो अरीज, यूँ लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वो एक झरझरी लेकर रह गई। बहुत अरसे के बाद उस पर वही कैफियत तारी हुई थी, वही इज़्तिराब, वही खालीपन। बाएं हाथ से दायां बाजू हौले हौले दबाते हुए वो मुसलसल बोल रही थी। खुशबख्त ने बेख्तियार उसका कंधा हिलाया। अरीज क्या हो गया? वो एकदम उनकी गोद में सर रख कर रो दी। आप लोग अच्छे हो आप ही। हमारे यहाँ किसी को किसी की मजबूरी से कोई सरोकार नहीं। हमारे यहाँ कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता, सब छोड़ जाते हैं, वो भी जो सबसे मुख्तलिफ नज़र आते हैं।
तैमूर भी मुझे छोड़ गया खुशबख्त आपी, वो भी मुझे छोड़ गया। मैं उसी दिन से डरती थी, तभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न दे पाई। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था जब वो मुझे छोड़ जाएगा तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी, मैं जो उससे वाकई मोहब्बत करने लगी थी। हाथ में शर्ट पकड़े अंदर आता अरमगान जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। खुशबख्त ने सर उठाकर अरमगान के फक चेहरे को देखा और सर झुकाकर अरीज को खामोश करवाने लगी। सूरत हाल बता रही थी कि अभी अभी कुछ ख़ास मेहमानों को रुखसत किया गया है। मेज़ पर अभी तक अध खाया केक, बचे हुए समोसे और पेस्ट्रीज मौजूद थे। एनी बर्तन समेट रही थी। क्या कोई ख़ास मेहमान आए थे? उसने शोल्डर बैग कुर्सी पर रखते हुए पूछा। ख़ास तो नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो है सोबिया, उसकी अम्मी अब्बू एनी आपी का रिश्ता लेकर आए थे। नोट टपक पड़ी। अरे, तुम्हारी क्लास फ़ेलो को पता नहीं था कि तुम पहले से इंगेज हो? अरीज ने हैरत से दरियाफ्त किया। अब बाकायदा इंगेजमेंट होती तो मैं उसे बता भी देती। बचपन में खाला और अम्मी के दरमियान बात हुई थी। वो चीज़ें उठाकर किचन में चली गई। अगर तुम्हारा और आजिर का ताल्लुक़ तो बहुत मजबूत है। वो उसके पीछे चली आई और दरवाजे में खड़े होकर पूछने लगी। जाहिर है वो तो है। एनी बचे हुए केक के पीस बनाने लगी। तुम्हें पता था कि ये लोग आएंगे? पता होता तो वहीं मना कर देती। उसने प्लेट में केक का बड़ा सा टुकड़ा रखकर उसकी तरफ बढ़ाया। अरीज ने प्लेट थाम ली तो वो लीटर पैक में बची हुई पेप्सी ग्लास में डालने लगी। सच अरीज आपी, इतने अमीर लोग हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में ढेर सारा फल और मिठाई लेकर आए थे। एनी आपी, मैं तो कहती हूँ छोड़िए आजिर भाई को, कुछ भी नहीं है उनके पास, ऐश हो जाएंगे आपके। सुना उनकी 2 कनाल पर कोठी है। नूर बेहद मुतासिर हुई थी। नूर बेबी, आप ये केक खाइए। वो केक का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस कर अरीज को साथ लेकर बाहर निकल गई। अरमगान अभी अभी ऑफिस से लौटा था। बाइक खड़ी करके वॉश बेसन पर हाथ मुंह धोने लगा। एनी, खाना निकाल दो मेरे लिए। उसने अरीज को यकसर नज़रअंदाज करके एनी से कहा था। हेलो अरमगान। अरीज भी एक ढीठ थी। उसकी तमाम तर बेअतनाई के बावजूद उससे बात करना नहीं छोड़ती थी। हेलो। उसके लहजे में रखाई की जगह संजीदगी आ गई थी। तौलिए से मुंह साफ करता बैठक में चला गया। अरीज हंसने लगी। तुम देखना, एक दिन ये भी मुझे अपनी बहन तस्लीम कर लेगा। पता नहीं हो क्या गया है इसको। पहले तो हर बात मुझसे शेयर करता था, पूछो तो क्या देता है, ऑफिस की प्रॉब्लम है। एनी कदरे तशवीश से कह रही थी। मुझे तो लगता उसी फूल वाली का चक्कर है। अरीज ने ख्याल आराई की। ऐसा कुछ है तो बताए भी, जहाँ शादी का नाम लो वहाँ हत्थे से उखड़ जाता है। एनी ने ग्लास उसके हाथ में थमाया। मैं खाना दे दूँ? अरीज और नोमी कहाँ है? नोमी तो खेलने निकला है, आप ही बैठक में बाबा के पास है। एनी कहकर किचन में चली गई। कुछ लम्हों के बाद खुशबख्त आ गई। अरीज आई है? आप ही बाबा ने क्या कहा? एनी उनके पीछे ही अंदर आई थी। रिश्ता बहुत अच्छा है। आप ही, वो एहतजाजन चिल्लाई। बाबा ने क्या कहना है? यही कहा है कि एनी से पूछ लो। लो, मुझसे क्या पूछना, इनकार कर दें बस। आप ही, कहीं बाबा ये तो नहीं समझ रहे कि ये लोग मेरी एमा पर। उसे एकदम ख्याल आया था। भाई, वो जो भी सोचते हैं, तुम अपना फैसला दो। मैंने तो। उसका जुमला अरमगान के आने पर अधूरा रह गया। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर खुशबख्त से कहने लगा। आप ही, तारिक भाई आए हैं। तारिक? वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई। कहाँ है? बाबा के पास। तो मैं क्या करूं? वो झुंझलाकर वापस बैठी। अरीज ने कदरे हैरत से उन्हें देखा। और अब वो क्या लेने आए हैं? एनी को गुस्सा आ गया। बाबा आपको बुला रहे हैं, अरमगान ने कहा। बात कर ले उनसे। मैं क्या करूँगी उनसे बातें करके? उन्होंने बेबसी से भाई को देखा। अरमगान ने आगे बढ़कर अपना मजबूत बाजू खुशबख्त के कंधे पर फैलाया। आप ही, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका भाई आपके साथ है। खुशबख्त कुछ लम्हे सोचती रही, फिर इस बात में सर हिलाकर अरमगान के साथ बाहर निकल गई। कोल्ड ड्रिंक और साथ में कुछ भिजवा दूँ? अरमगान ने दरवाजे से पढ़कर एनी से कहा था। जहर न भिजवा दूँ? वो चिढ़कर बोली। एनी? अरीज ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो इज़्तिरारी अंदाज में होंठ काटने लगे। आप ही का तारिक भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ है? अरीज ने पूछा तो वो एकदम चटक गई। कोई झगड़ा? आनी, आपने देखा मेरे अब्बू आए हैं? नोमी खुशी से जगमगाता चेहरा लिए अंदर आया था। दफ़ा हो यहाँ से, अब्बू का चहेता। एनी, क्या हो गया तुम्हें? अरीज चकरा गई थी। दूसरी शादी कर चुके हैं महसूस। गुज़श्ता 1 साल से नोमी और आप ही यहाँ हैं और उन्हें ख्याल नहीं आया। और अब? एनी? अरीज लड़खड़ा सी गई। एनी उसे तफसील बताने लगी थी। उसका ज़हन साएँ साएँ करने लगा। खुशबख्त का मुतमईन और मुस्कुराता चेहरा देखकर कौन जान सकता था कि वो इस कर्ब से गुजर रही हैं। वो बेदम सी होकर बेड पर बैठ गई और बेयकीनी से सारी तफसील सुनने लगे।
سارا گھر خاموش ہو گیا تھا، ہر کوئی اپنی ہی سوچ میں گم۔ عریش کو اپنا وجود ان سب کے درمیان اضافی سا لگتا۔ ارمغان اور خوشبخت بابا کے ساتھ مل کر نہ جانے کن گتھیوں کو سلجھاتے رہتے تھے۔ طارق اس دن کے بعد کہیں بار آئے تھے، وہ خوشبخت کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس بخوبی ہو گیا تھا انہیں۔ بعض مجبوریوں کی بنا پر وہ دوسری بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، مگر خوشبخت کو علیحدہ گھر لے کر دینے کو تیار تھے۔ بابا نے فیصلہ خوشبخت پر چھوڑا تھا اور وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر پاتی تھی۔ دوسرے عدیل کے گھر والے بار بار چکر لگا رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے انی کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور اب وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم اگر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف انکار کر دو۔ عریش جھنجھلا گئی۔ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں خاموش بیٹھی ہوں۔ وہ اس سے زیادہ جھنجھلائی تھی۔ آج کل اس کا مزاج یوں ہی بگڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں عریش کو لگا وہ اپنے مسئلے اس سے بالا ہی بالا طے کرنا چاہتے۔ حالانکہ کسی نے کچھ نہ کہا تھا، مگر عریش کے آنے پر وہ سب ایک دم خاموش ہو جاتے تھے۔ میں چاہوں بھی تو ان میں پوری طرح شامل نہیں ہو سکتی۔ وہ برگشتہ ہو گئی اور چاہنے کے باوجود اگلے 2 دن تک وہاں نہ گئی۔ 2 دن اس نے یوں ہی گزارے تھے، یا پھر اپنے کمرے میں گھس کر کتابیں دیکھتی، یا اکتا جاتی تو گاڑی لے کر سڑکیں ناپنے لگتی۔ اس وقت بھی وہ بددلی سے شہر وفا میں دھوپ کی برگردانی کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر پیغام دیا، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ اس نے کتاب بند کر کے ریک میں رکھی اور اٹھ کر ممی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ حسب معمول کسی فائل کے مطالعے میں منہمک تھی۔ جب سے عامر فارینہ کے ساتھ اس کی فرمائش پر سوئٹزرلینڈ گیا تھا، سارا بوجھ ممی پر تھا۔ ممی نے اسے دیکھ کر فائل بند کر دی۔ آؤ بیٹھو۔ ممی کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم 2 دن سے وہاں گئی نہیں؟ جی، اسے ممی کی باخبری پر حیرت ہوئی۔ کیوں؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ یوں ہی۔ اچھی بات ہے، میں چاہتی بھی نہیں کہ تم وہاں جاؤ۔ ممی نے پہلی بار اتنے واضح انداز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں وہاں نہیں گئی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں جاؤں گی بھی نہیں۔ وہ قدرے بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ ممی نے اس کی بات کو ہی اکثر نظر انداز کیا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تیمور نے تمہارے لیے باقاعدہ پرپوزل بھجوایا ہے۔ واٹ؟ وہ اچھلی تو پڑی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی ممی کا کل امریکہ سے فون آیا تھا۔ اگلے ہفتے وہ لوگ واپس پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اسی وقت منگنی بھی ہو جائے۔ یوں بھی تیمور کا گھر مکمل ہو گیا اور وہ وہاں شفٹ بھی کر گیا۔ I can't believe this۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر ممی سے پوچھنے لگی، کیا انہوں نے تیمور سے پوچھا ہے؟ کیا وہ تیمور کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ وہ بس الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں ہاں کر دی ہے، ممی نے اطمینان سے بتایا۔ تو وہ متحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہاری پرابلم یہ ہے عریش کہ تم نے اعتبار کرنا نہیں سیکھا، ورنہ تیمور ایسا لڑکا نہیں کہ جس کے لیے اتنا سوچنا پڑے۔ وہ کیسا ہے میں جانتی ہوں، لیکن آپ میری زندگی کے بارے میں اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی تیمور کے لیے وہ خوشبخت کی گود میں سر رکھ کر روئی تھی۔ تمہاری شادی تیمور سے ہی ہوگی۔ میری شادی کس سے ہوگی یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ ممی نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ٹھیک ہے، میں 3 دن کے لیے اسلام آباد جا رہی ہوں، واپس آؤں تو فیصلہ بتا دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فیصلہ تیمور کے حق میں ہونا چاہیے۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ وہ کچھ لمحے لب کاٹتی رہی، پھر سر اٹھا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں بابا سے مشورہ کر کے۔ بابا؟ مما نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ وہ کون ہوتا ہے تمہیں مشورہ دینے والا؟ تمہیں کچھ ڈسکس کرنا تو مجھ سے کرو۔ مما، ہی از مائی فادر، وہ احتجاجاً چلائی۔ ہرگز نہیں، نہ وہ تمہارا باپ ہے اور نہ وہ لڑکیاں تمہاری بہنیں۔ کوئی رشتہ نہیں تمہارا ان کے گھر کے ساتھ۔ مما گویا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بلند آواز میں چیخی۔ جھوٹ میں نہیں، جھوٹ ان لوگوں نے بولا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہارا اصلی باپ مر چکا ہے۔ انہوں نے گویا بم پھوڑا تھا۔ وہ ششدر سی رہ گئی۔ نہیں ممی، یہ جھوٹ ہے، یہی سچ ہے، صلاح الدین مر چکا ہے۔ مما کا لہجہ پست ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پہلے اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن اب وہ گھر اس کے دوست ماسٹر شجاع کے پاس ہے، جس کو تم اپنا باپ سمجھتی رہی ہو۔ وہ تمہارے باپ کا دوست ہے۔ انہوں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں گئی تھی وہاں، ان سے ملی بھی تھی، اچھے لوگ ہیں، تم بہت خوش تھی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تمہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا، اس لیے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ گویا حفظ آسمان گھوم رہے تھے۔ وہ جنہیں اس نے اپنا سمجھا اس کے نہیں تھے۔ اپنے بیڈ پر گر کر وہ چیخ چیخ کر روئی تھی۔ کیا اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ جس کو اپنا سمجھے وہیں اس کا نہ رہے؟ بہت گھنا جنگل، مہیب تاریکی، کھل کر برستا آسمان اور کڑکتی بجلیاں۔ وہ رستے کی تلاش میں لمبی گھاس میں ادھر ادھر چکرا رہی تھی، مگر وہ لمبی گھاس بار بار اس کے قدموں سے لپٹ کر رستہ روک لیتی تھی۔ کوئی ہے؟
کوئی ہے؟ وہ بند لبوں سے چیخ رہی تھی، ہاتھ پھیلا پھیلا کر کوئی سہارا تلاشتی تھی۔ بادل بہت زور سے گرجے اور وہ بے دم ہو کر گھٹنوں کے بل گر گئی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ تبھی بہت دور سے اسے وائلن کی آواز سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار اس کے تعاقب میں دوڑ رہی تھی اور لمبی گھاس، نوکیلی شاخیں، گھنی تاریکی، کانٹوں کا سفر۔ جب اسے لگا کہ بس اس کا سانس اکھڑ جائے گا، وہیں فرانسیسی طرز کے دریچوں والا گھر اس کے سامنے آ گیا۔ تیز بارش کے ساتھ وہ سفید پھول اس پر برسنے لگے۔ ماربل کی سیڑھیاں اس کے سامنے تھیں۔ اسے لگا وہ یہ سیڑھیاں کبھی عبور نہ کر پائے گی، مگر اوپر سے اٹھتی مانوس سی دھن نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مگر تیسری سیڑھی پر ہی وہ ساری سیڑھیاں یکلخت غائب ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ پشت کے بل نیچے گرتی، کسی نے اسے سنبھال لیا تھا۔ سنبھل کر وہ سرگوشی۔ دوسرے پل اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ واقعی کسی جنگل سے بھاگتی آتی ہے اور لمبی گھاس اس کے قدموں سے اب بھی لپٹی ہے۔ اس نے گھبرا کر پاؤں کھینچ لیے۔ ہریش بی بی، کھانا کھا لیں۔ ملازمہ اسے پکار رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھ کھل جانے کا سبب معلوم ہوا تو ملازمہ پر ہی الٹ پڑی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ بی بی، میں تو گیٹ لاسٹ۔ ملازمہ نے غائب ہونے میں زیادہ دیر نہیں کی۔ اریج سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر کھٹا کھٹ پانی چڑھا گئی، پھر اٹھ کر گلاس ڈور کھولا۔ مما کو اسلام آباد اریج گئے آج دوسرا دن تھا اور تب سے اب تک وہ اسی کمرے میں بند تھی، اور اس 1.5-2 دن میں وہ اتنا سوچ چکی تھی کہ مزید کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ رہی تھی۔ لیکن ایک چیز کی وہ قائل ہو گئی تھی، ان کی محبت اور فراق دلی کی، ورنہ کون ایک اجنبی لڑکی کو یوں اپنے درمیان جگہ دے کر محبتوں سے نوازتا ہے۔ اسے خوش بخت میں ماں کی ممتا محسوس ہوئی تھی، اینی کی دوستی، بابا کی شفقت، نور کی شوخیاں۔ میں نے کہا تھا متوسط طبقے کے لوگ محبت کرنا جانتے ہیں، نہ جانے کیوں اب وہ دکھ کی کیفیت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ شاید اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا، شاید حقیقت قبول کرنا ہی اس کی مجبوری تھی، لیکن اب اس کے دل میں ان لوگوں کی محبت اور قدر کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا ارمغان اس سے اتنا دور کیوں بھاگتا تھا۔ اسے ارمغان کی بے اعتنائی، رکھائی اور پھر سنجیدگی یاد آنے لگی۔ اسے لگا وہ اب یہ سوال حل کر سکتی ہے، وہ ہر روز پھول خرید کر وہیں کیوں چھوڑ آتا تھا؟ اس کے وہاں آنے پر خاموشیاں کیوں ارمغان کے ہونٹوں پر ڈیرا ڈال گئی تھی؟ شادی کے نام سے کیوں بھاگنے لگا تھا؟ اس کے چہرے کے وہ تاثرات، اس کی آنکھوں کی کیفیت اس پر اپنے بھید کھولنے لگی۔ کیا اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ ایک ہلکے سے دکھ کا سایہ اس کے دل کو گھیرنے لگا۔ آسمان پر تیزی سے اکٹھی ہوتی کالی بدلیوں نے شام کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ وہیں آم بالا، وہیں دوڑتے بھاگتے بچے، بیٹھک کا کھلا دروازہ، اس میں سے ابھرتے اداس گیت۔ ساون بھادو 60 ہی دن ہیں، پھر وہ رت کی بات کہاں؟ وہ گلی میں مڑ گئی۔ وہ نیم کا درخت اور نیچے رکھی لوہے کی کرسی، کبھی وہ آتی تو ارمغان یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتا تھا، لیکن پہلے دن کی طرح آج بھی یہ کرسی خالی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ بیٹھک کا دروازہ بند تھا، برآمدے اور صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ برآمدے میں ٹی وی چل رہا تھا اور پاس ہی کرسی پر آنکھیں موندے ارمغان غزل سن رہا تھا۔ عجب رت مہکی ہے اب کے برس، چاند روشن، ستارے مدھم ہیں۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی برآمدے میں آ گئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک دیا سا جلا تھا بہتے پانیوں میں، تب سے اب تک بھور مدھم ہے۔ ارمغان، اس نے آہستگی سے پکارا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تم؟ ہم نے تیرے وصل کے سب خواب بن لیے۔ ارمغان نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد آئی اریج؟ اس کا لہجہ مدھم مگر ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ 4 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ قصداً مسکرایا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ بابا مسجد میں گئے ہیں، اینی اور نور کچن میں ہوں گی۔ ارمغان، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے گویا ارمغان کی بات ہی نہ سنی، بس سوال کیا تھا۔ ارمغان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ بابا کہتے تھے اگر میں اس دن انکار کر دیتا کہ وہ ماسٹر صلاح الدین نہیں تو یہ لڑکی خودکشی کر لیتی۔ ہاں، یہ ان کا مجھ پر احسان ہے۔ احسان؟ وہ تمہیں اب بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اور تم؟ اریج نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کچھ لمحے ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا اس کی پوسٹ کی ہوئی شام آج اریج کو ملی ہے۔ اسے افسوس سا ہوا، کاش آج بھی ایسا نہ ہوتا۔ اس نے اس لڑکی کو واقعی چاہا تھا، مگر بابا نے اسے کہا تھا تمہارا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، مگر تمہاری اس کی سمت اٹھنے والی نگاہ وہی ہونی چاہیے جو اینی اور نور کی طرف اٹھتی ہے۔ ضبط کی کن کڑی منظروں سے گزرا تھا وہ، پل پل جینے اور مرنے کی کرب امیز کیفیت۔ ماں جیسی بہن سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ خوش بخت نے اس سے پوچھا، ارمغان، وہ لڑکی جس کے لیے تم پھول خریدا کرتے تھے اریج ہے نا؟ اس کا دل چاہا وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا دکھ کہہ دے، مگر مرد تھا نا۔ خاموشی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ پھر دکھ اور کرب کی اس کیفیت پر غصہ غالب آنے لگا۔ وہ اس کے سامنے آتی تو اس کا دل چاہتا اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر دل کی ہر کیفیت اس پر آشکار کر دے، مگر خوش بخت نے کہا،
وہ پہلے ہی رشتوں سے بدگمان ہے ارمغان، اور جو رشتہ وہ تم سے باندھ بیٹھی ہے اس کے بعد اگر تم نے اس سے کچھ کہا تو وہ بالکل ہی بے اعتبار ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ وہ شاید خوش بخت کی بات کبھی نہ مانتا اگر عریج کے لبوں پر تیمور کا نام نہ سن لیتا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو پانی پر گھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، نادان چاند چھونے کی تمنا کر رہا تھا۔ ارمغان، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ عریج نے پکارا تو چونک گیا، پھر طویل سانس لے کر پوچھنے لگا، تیمور کیسا ہے؟ تیمور؟ عریج کی آنکھوں میں تحیر امڑ آیا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ مبہم سا مسکرایا۔ میں نے اس کا نام تمہارے لبوں سے سنا تھا، اور مجھے لگتا ہے عریج تم اس سے اور وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کی ہے تو اعتبار بھی کرنا سیکھو۔ اگر وہ خفا ہے تو منا لو کہ محبت ہمیشہ اسی مان کے ساتھ روٹتی ہے کہ اسے منا لیا جائے گا۔ ارمغان تم، وہ اسے آگے کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ ارمغان نے خاموش ہو کر ٹی وی آن کر دیا۔ بابا نے کہا تھا وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا کہ اس کی امانت ویسے ہی واپس لوٹا دوں گا، اور وہ امانت دار باپ کا دیانت دار بیٹا تھا۔ عریج کھڑی ہو گئی۔ اینی کچن میں تھی، کسی کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلاتی ہوئی۔ عریج نے چپٹ کر اس کے ہاتھ سے باقی کارڈ چھین لیے۔ یہ کیا کر رہی ہو اینی؟ اینی خاموش کھڑی رہی۔ عاذر کے سارے کارڈ کیوں جلا رہی ہو؟ کیونکہ میں نے، وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سنبھل کر بولی، میں نے دانیال سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واٹ آر یو میڈ؟ عریج چیخ اٹھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اینی؟ خالی پیٹ تو محبت بھی اچھی نہیں لگتی عریج۔ نان سینس، یہ سب تمہیں پہلے بھی معلوم تھا اینی؟ وہ بگڑ کر بولی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے لیے دانیال کا پرپوزل آ جائے گا، اینی نے اطمینان سے کہا، اور اس کے ہاتھ سے کارڈز لے لیے۔ اینی تم، وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ عریج، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنی آدھی زندگی انتظار میں نہیں گزار سکتی۔ اس کے بعد کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دے پائے گا؟ دانیال کے پاس پہلے سے سب کچھ موجود ہے۔ مجھے معمولی چیزوں کے لیے ترسنا تو نہیں پڑے گا۔ محبت سب فضول باتیں ہیں۔ وہ کس قدر صفاقی سے کہہ رہی تھی۔ عریج ہل بھی نہ سکی۔ اسے لگا سامنے کھڑی لڑکی اینی نہیں رباب ہے۔ وہ خاموش کھڑی اپنے سامنے کسی کے جلتے خواب دیکھتی رہی۔ طارق بھائی نے بھی آپی سے محبت کی تھی، اور آپی نے انہیں دیوتا سمجھ کر پوجا تھا۔ کیا صلہ ملا ان کی محبت کا؟ آپی کہاں ہیں؟ اس نے پست آواز میں پوچھا۔ چلی گئی۔ کہاں؟ اپنے شوہر کے گھر۔ طارق بھائی نے انہیں الگ گھر لے دیا ہے۔ مجبوری تھی، اپنے بیٹے کی خاطر جانا تو تھا ہی، اس پارٹ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مان ٹوٹ جائیں تو کیا محبت کیا نفرت، بس سمجھوتا رہ جاتا ہے، اور انہوں نے بھی اولاد کی خاطر سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ اس گھر سے نکلی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ چند لمحے اس کی سوچ کو نئی سمت لے گئے۔ آؤ میں تمہیں چھوڑاؤں۔ بادل برس پڑے تھے، اور ارمغان اس کے قریب آ کر کہہ رہا تھا، نہیں میں گاڑی میں آئی تھی۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا، اور اس برستی بارش میں وہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکی تھی، اور کہاں جا کر اس کے پاؤں بریک پر ٹھہرے تھے۔ ہاں، وہ تابندہ اور ظہیر تھے، اور ان کی گود میں 2 سال کا بچہ۔ ابھی چند ہفتے قبل وہ ان سے ملی تھی تو تابندہ نے کہا تھا، دیکھیں ہم دونوں میں سے کس کی محبت جیتتی ہے۔ خوش و خرم، ہنستے مسکراتے وہ دونوں ایک مکمل فیملی۔ گاڑی زن کر کے پاس سے گزر گئی، اور آج اس کی سمجھ میں تیمور کی بات آئی تھی۔ اس نے کہا تھا، محبت کسی طبقے کی میراث نہیں عریج عثمان، محبت کرنے کے لیے خالص، سچا اور کھرا دل چاہیے ہوتا ہے، جو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کا کیئر کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، محبت کرنے اور اس کے اظہار کے اپنے طریقے۔ اگر کوئی اپنی مصروفیت کی بنا پر یہ سب نہیں کر سکتا تو تم اس پر محبت نہ کرنے کا الزام نہیں دھر سکتی۔ اسے ممی یاد آ گئی، اپنی سگی اولاد سے اس کی خاطر جھگڑتی ہوئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اسے لگا وہ گھنے جنگل میں اپنے لیے راستہ بنا رہی ہے۔ محبت ہمیشہ اس مان کے ساتھ روٹتی ہے کہ اسے منا لیا جائے گا۔ تیمور کو خفا اسی نے کیا ہے۔ گاڑی اس کے نئے گھر کے سامنے جا رکی۔ گیٹ کھلا تھا، وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی آئی۔ بارش نے پل بھر میں اسے پورے کا پورا بھگو ڈالا تھا۔ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے اس نے بامشکل نگاہ اٹھائی تو ساکت رہ گئی۔ جہاں تھی وہیں ٹھٹک گئی۔ فرانسیسی طرز کا خوبصورت دریچہ اس کے سامنے تھا، اس سے لپٹی سبز بیل فراق دلی سے اپنے سفید پھول اس پر برسانے لگے، اور بارش کے جل ترنگ میں اڑتی وائلن کی دھن، وہی دھن جو کئی برسوں سے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس دھن میں ایک عجیب سا اسرار تھا، ایک نامعلوم سا دکھ، ایک ہلکی سی چبھن، ایک تڑپ، ایک پکار۔ کون ہے؟ اس کا دل بار بار پکار رہا تھا۔ تبھی وائلن کے سر خاموش ہو گئے۔ وہ کچھ لمحے منتظر رہی، پھر بے چین ہو گئی۔ ماربل کی سفید سیڑھیاں اس کے سامنے تھی۔ ایک پل کو گرنے کا خوف دامن گیر ہوا، دوسرے پل اسے لگا اگر وہ یہ سیڑھیاں عبور کر گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بے چینی حد سے بڑھی تو وہ دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی۔ عریج!
किसी ने अचानक उसे पुकारा। उसने तेज़ी से पलटना चाहा कि पाँव रपट गया। उसके मुंह से चीख निकल गई, मगर 2 मजबूत बाजुओं ने उसे सहूलत से संभाल लिया। वो तड़प कर पलटी, फिर साकित रह गई। संभल कर, चोट तो नहीं आई? वो नरमी से पूछ रहा था। तुमने गिरने ही कहाँ दिया? वो बेख्तियार बोली। मुझे मालूम था तुम आओगी। उसके लहजे में अपनी मोहब्बत का यकीन बोलता था। तैमूर में श्श। तैमूर ने कुछ कहने ही ना दिया, फिर सहारा देकर खड़ा करते हुए बोला, आओ ऊपर चलें। तैमूर, वो धुन तुम्हारे लिए कंपोज की है। बारिश हवा की ताल पर दीवानावार रक्स कर रही थी। सब्ज़ बेल सफ़ेद फूल बरसा रही थी। तैमूर का हाथ थामकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो मुस्कुरा दी। वो तैमूर को ये ना बता सकी कि उसने ये धुन आज तख्लीक नहीं की। ये था खूबसूरत सा नावल यार, अमेजिंग। मतलब एक लड़की की साइकी और वो रिश्तों को तरसी हुई है। उसका चीज़ों को देखने का अंदाज़ अलग था। मतलब वो गलत नहीं थी, बस उसका अंदाज़ थोड़ा अलग था। लेकिन जब उसे समझ आया तो उसने फिर देखा, और मतलब कितना अमेजिंग नावल था ये यार। किस तरीके से राइटर ने लिखा और कैसे कहानी उलझी हुई थोड़ी सी लगी और कैसे सुलझी। मुझे सच में जहाँ सबसे ज़्यादा दुख लगा ना, वो मेरे लिए शॉकिंग था अरमगान का उसका भाई होना। मैंने कहा वो भाई ना निकले, कुछ और हो जाए कोई, लेकिन शुक्र है बाद में वो कुछ और ही हुआ, उसका भाई नहीं था। ये चीज़ अच्छी थी क्योंकि वो बहुत, मतलब कभी ऐसा सुना नहीं ना, मतलब किसी भी नावल में मैंने ऐसा नावल नहीं पढ़ा जिसमें भाई का, क्योंकि मैंने देखा है एक नावल था उसमें, वो मैंने पढ़ा हुआ है लुबना चौधरी का, मैंने अपने चैनल पर पढ़ा हुआ है, इश्क दुआ है। उसमें भी वो उसका भाई निकल आता है और वो कहता है अल्लाह, वो खुदकुशी का वो सोचता है, लेकिन वो भी उसकी बहन नहीं होती। तो ऐसा थोड़ा सा वो अजीब लगता है ना, तो लेकिन अच्छा होता है। एक भाई के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है, बहुत बुरा होता है कि अगर वो ऐसा सोच रहा होता है तो वो फिर उस लड़की के साथ नॉर्मल नहीं हो पाता ना। लेकिन अगर वो उसका भाई नहीं था तो फिर वो ठीक बात होती कि बेशक उनकी शादी ना हो, लेकिन वो भाई नहीं होना चाहिए। तो ये नावल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आया, अगर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जस्ट लाइक मी, और मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी और अच्छे से नावल के साथ। अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल दूँ। मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे नावल ढूंढती हूँ और आप लोगों को देती हूँ। और दूसरा जो मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज़ हो गया दोबारा, तो आप लोग दुआ कीजिए कि वो मोनेटाइज़ हो जाए, तो तब मैं वहाँ पर नए नावल्स अपलोड करूँगी। लेकिन अभी तक मैं कोई नावल अपलोड नहीं करूँगी। हाँ, मैं वो नावल क्या कहते हैं, हालिम नावल अपलोड करती हूँ कुछ दिनों में, बाकी वाला भी, और जो मैंने अपलोड किया उसको मैं हाइड करती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।